آپ کے ساتھ، اور آپ آج حیران ہو رہے ہوں گے کہ انا اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہے، کہیں باہر ہے. تو یقیناً آج میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر آ کر مجھے خود بھی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ ادارے، کچھ سیکیورٹی یونٹس اس طرح کے کام کر رہے ہیں. تو آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ، یہ وہ واحد ادارہ ہے جو ISO سے سرٹیفائڈ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم اس شو میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہ ادارہ کب قائم ہوا، اس کے فرائض کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو شامل ہونا چاہتے ہیں، جو جوان اس جگہ پر آنا چاہتے ہیں، شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کی کیا اہلیت ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی کہ میں خود ایک کہنا چاہیے کہ جب فیمیل کی جب بات ہو رہی ہو نا تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ادارے ایسے کہ جہاں پر خواتین کا جانا بڑا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ خطرناک ادارے، خطرناک تربیت کی جاتی ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ خواتین موجود ہیں جنہوں نے یہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کو جوائن کیا ہے. سخت ٹریننگ ہوتی ہے، بہت کچھ آج اس شو میں ہم بتانے والے ہیں کہ اب جو ایک مثال ملتی ہے کہ خاتون ان جگہوں پہ بھی، ان پولیس کے اداروں پہ بھی جوائننگ دے رہی ہیں اور بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کر رہی ہیں. تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم آپ کو آگے لے کر چلیں اور اس ادارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ بھی ہم آپ کو دکھائیں. یہاں پر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ یہاں پر شہداء موجود ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے اور اس کے بعد ان کی یہ قربانی رنگ لائی ہے. اور یہاں پر ایک شہید کی صورت میں ان کی فوٹو آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں چلوں گی کہ میں اب آگے چل کر اس ادارے میں اور کیا ہو رہا ہے، یہاں پر اہلیت کیا ہونی چاہیے، یہاں کیا کام ہو رہے ہیں، کب اس کو قائم کیا گیا اور اس کے بعد اس میں کیا کیا اور سٹیپس آئیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے کا سفر آپ کو آگے دکھائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اب آگے کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے. اس وقت میں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ایک اور آفس میں موجود ہوں، کود آفس. اور یہاں پر جتنے زیادہ مجھے ہتھیار نظر آ رہے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی سیریسلی اتنے زیادہ ہتھیار نہیں دیکھے، لیکن آج موقع بھی ملا ہے اور ان کے بارے میں ہم جانیں گے بھی. اور کس سے یہ ساری معلومات لینی ہے میں ان کا تعارف کرواؤں گی. انسپیکٹر مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کو اتنے سارے یہاں پر جو ویپنز موجود ہیں ان کے بارے میں باقی تفصیلات بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ. اور سر، سب سے پہلے تو مجھے یہاں پر جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی ہوں تو یہ سب کچھ دیکھ کر تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ ہمارے ملک کے پاس ماشاءاللہ اتنا اچھا ہتھیار موجود ہے. تو اسے اس حوالے سے تفصیل بتائیے گا کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے. جی الحمدللہ، بیسکلی وی آر کمانڈو یونٹ، اور اس لحاظ سے جو ہمارے سینئرز ہیں، ہائرکی ہے، کمانڈنٹ SSU مقصود احمد صاحب، انہوں نے ہر چیز کو ایک سسٹمیٹکلی ڈیزائن ہم نے کیا ہے. اور جو ہماری نیڈز ہیں جو کمانڈو یونٹ کی، وہ انہوں نے ہر چیز ہمارے کو پرووائڈ کی ہے تاکہ ہماری جو کمانڈوز ہیں جب وہ کسی آپریشن پہ جائیں، اپنی ڈیوٹی پہ جائیں، تو وہ ہر چیز سے مسلح ہوں، لیس ہوں. تو بیسکلی کمانڈو یونٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو مین فوکس ہے وہ رائفلز پہ ہے. اور ہمارے پاس رائفلز کی رینج ہے، اس میں ہمارے پاس سب سے لیٹسٹ ویپن ہے وہ M4، جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں. جی M4 رائفل ہے، یہ 5.56 کیلیبر، اور یہ 30 راؤنڈ کی سیمی آٹومیٹک رائفل ہے. اور یہ اس وقت پاکستان آرمی کی SSG گروپ یوز کرتا ہے اور سول آرم فورسز میں سندھ پولیس میں SSU یوز کرتی ہے. دوسرا ادارہ آپ کا ہے جی جی ٹھیک ہے. جی اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی دیکھیے، میں باقی اور مزید ہتھیاروں کے بارے میں ابھی بات ہوں. میں جیسے ہی یہاں پر آئی ہوں تو بڑا ایک نظام دیکھا ہے، ہر چیز پراپر طریقے سے ڈسپلے کی گئی ہے. باقی جگہوں پر بھی کیا ایسا ہوتا ہے یا صرف یہ اس ادارے کی کوشش ہے؟ یہ صرف اس ادارے کی کوشش ہے اور اس کوشش کو ہم چاہتے ہیں کہ تمام اداروں میں امپلیمنٹ ہو. اور یہ صرف اور صرف ہمارے کمانڈنٹ مقصود احمد صاحب کی کاوش ہے جس کی وجہ سے ہر چیز سسٹمیٹک نظر آ رہی ہے. انہوں نے اپنی ٹیم کو تیار کیا ہے اور اس ٹیم کی ذمہ داری دی ہے کہ الحمدللہ ہم اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ کو ہر چیز یہاں پہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے نظر آئے گی. بالکل، وہ
نظر بھی آ رہے ہیں ناظرین کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ موجود ہے. میں چاہوں گی کہ مزید یہاں پر جو ہتھیار موجود ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل دیں. ابھی انہوں نے کہا کہ میں تو بڑی سنسیئرٹی اور صرف ان کا نہیں, میرا خیال ہے کہ اس ادارے کے اور بھی جو لوگ اس سے منسلک ہیں بہت زیادہ لائل ہو کر اپنی اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے. یہاں پر ہر کوئی خوش اور فریش بھی نظر آ رہا ہے. یہ وجوہات ساری آگے چل کر فی الحال یہ جو خطرناک ہتھیار ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں میڈم, وی ہیو 12.7 اینٹی ایئر کرافٹ. جی 12.7 اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن ہے یہ, اور بیسکلی یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے کیونکہ آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دہشت گرد عناصر ہیں یا جو قانون شکن عناصر ہیں وہ بہت زیادہ ہتھیاروں سے, جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں. تو اسی لیے پولیس فورس کو بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی اس طریقے سے تیار ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے پاس یہ بیسکلی چائنیز ورژن ہے, اس کی ہم نے آرمی ایئر ڈیفنس جو کہ کسٹوڈینز ہیں ہیوی آرمری کی, اس سے باقاعدہ ہمارے ٹروپس نے ٹریننگ حاصل کی ہے. مزید اس کے کیا جو ہے وہ کام ہے, کس طرح سے یہ اپنے ٹارگٹ کو جو ہے فوکس کرتی ہے, کیا چیز ہے؟ مجھے تو خیر سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا, لیکن ناظرین آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی کیا مطلب ہم کہیں گے اسپیشلٹی ہے کہ کس طرح سے خاص ہے کہ بیسکلی ایک مشین گن ہے اور اس کی دور مار رینج ہے, اس کی آلموسٹ 3300 میٹر رینج ہے, 3 کلومیٹر. اور یہ بیسکلی اینٹی ایئر کرافٹ ہے. آپ سمجھ جائیں کہ جہاز کو 80-90 فٹ کی بلندی پہ تو نہیں ہوگا, کم سے کم بھی 200 اس پہ ہوگا. تو یہ اس لحاظ سے اس کو ٹارگٹ کرتی ہے. 75 راؤنڈ کا اس کا میگ ہے اس کی, اور اس کا کیلیبر بڑا ہے, اور یہ چائنیز ورژن ہے اس کی, اور اس کی ہم نے باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی ہے. اور ہم اسے ودن 4 منٹس ہم اس کو ڈسماؤنٹ کر لیتے ہیں, ماؤنٹ کر لیتے ہیں, گاڑی کے اوپر اسمبل کر لیتے ہیں, جو کہ ایک 4 منٹ کے اندر ہمارا اس کی باقاعدہ پاسنگ آؤٹ ہوئی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو میں اس کا آپ کو تھوڑا سا ڈیمو دکھاتا ہوں کہ اس کا فنکشن کیسے ہوتا ہے. جی یہ بیسکلی رائفل یہاں سے لوڈ ہوتی ہے, سامنے والے سارے ہٹے خالی ہی ہو. جی یہ یہاں سے لوڈ ہوتی ہے, یہ اس کا ٹریگر میکینزم ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو لوڈ کرنے کے بعد یہ اس کا سیفٹی یہاں پہ موجود ہے. جب ہم اس کو ٹریگر لوڈ میگزین کو وہ کرتے ہیں تو پھر ہم یہاں سے ٹریگر دباتے ہیں تو یہ فائر کرتی ہے. اوکے ویری نائس. اور اس کے لیے ایک طرح سے دیکھیے کہ خاص ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے, اور اسے آپریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کے خاص جوان موجود ہیں. جی بالکل, جی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے الحمدللہ, جس میں میل فیمیل کمانڈوز ہیں جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے, اور وہ ماشاءاللہ سے پاسنگ آؤٹ کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ اپنے ہنر کا مظاہرہ بھی کیا ہے. یقیناً ہم آگے چل کے بھی بہت زیادہ بات کریں گے, کیونکہ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ خواتین کا ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ صنف نازک ہیں اور ان سے زیادہ سخت ٹریننگ نہیں لی جاتی. اب اس کے بارے میں تو اب آگے پتہ چلے گا کہ ان کو تھوڑا سا مارجن ملتا ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا ریلیکسیشن ملتا ہے یا نہیں ملتا. اچھا مزید آپ باقی یہاں پہ جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس ہیوی آرمری میں ویپنری میں ہمارے پاس RPG 7 ہے, جسے راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ لانچر کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون جو ہمارا انٹیریئر سائڈ ہے جہاں پہ ڈاکو وغیرہ ہے وہ بھی اس سے ایکوپڈ ہیں. تو ہمیں بھی اس کے لیے ہم نے بھی اس کی ٹریننگ حاصل کی ہے, اور ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وی آر فلی پریپیئرڈ ٹو آپریٹ دس. یہ ایک G3 رائفل ہے جو کہ 7.62 کیلیبر ہے. اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بینٹ لگا ہوا ہے, اور یہ ہم نے ایک رکھا ہوا ہے مونومنٹ کے طور پہ. لانگ رینج رائفل ہے, لانگ بیٹل کے لیے یوز ہوتی ہے یہ. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ میں جو بھی چیز دیکھ رہی ہوں یہ ساری باتیں کرتے کرتے کہ یہاں پر بڑا صفائی کا نظام موجود ہے, ہر چیز بڑی صاف ستھری ہے, ہر چیز کو بڑا کلین رکھا گیا ہے. تو باقی آپ کہیں چلے جائیں, جب ہم پولیس کا نام لیتے ہیں تو بڑا فرق نظر آ جاتا ہے. جو بات سچ ہے تو وہ سچ ہے کہ ہم غلطیوں کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم ایسی چیزوں کو, لیکن جہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں تو کیوں نہیں ہم انہیں سامنے لے کر آئیں, انہیں کیوں نہیں دکھائیں. اور ایسے ادارے جو یہ ساری جس کی کاوشیں ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہیں, اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی بھی انہیں ضرورت ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنے مقصد میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں, کامیابی کے سفر طے کرتے چلے جائیں. جی ہاں, یہاں پر ہم مزید دیکھیں گے. سیریسلی میں نے پہلی زندگی میں صرف ایک ہی دیکھا ہے, گنس دیکھ لی, رائفلس دیکھ لی, بس اب باقی چیزیں یہاں کے نظر آ رہی ہیں. میڈم یہ بیسکلی ایک اینٹی رائٹ سیکشن ڈیولپ کیا ہم نے. اینٹی رائٹ کی وہ سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ کچھ لوگ ہجوم کی شکل میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں حکم ملتا ہے تو جا کے ہم انہیں کنٹرول کریں. تو اس کے لیے ہمارے پاس وہ ویپن ہے جس سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بیسکلی یہ ٹیئر گیس گن ہے اور لیٹسٹ ورژن ہے یہ. اور یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی لی ہے, بہت اس کے بارے میں سنا تھا, اور ایک دفعہ اسے فیس بھی کرنا پڑا. یہ ہوتی ہے وہ چیز. بیسکلی یہ اس سے پہلے والے جو ورژن تھے ان میں سیفٹی کا آپشن نہیں تھا,
یہ لیٹسٹ ہے. نقصان تو نہیں پہنچا یہ بیسکلی آنسو گیس کا شیل پھینکتی ہے, جہاں پہ وہ جا کے شیل گرتا ہے وہاں پہ وہ اس میں سے گیس نکلتی ہے, جس کی وجہ سے آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں اور لوگ مطلب ہجوم جو ہوتا ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے. کتنے بڑے ایریے کو کور کرتا ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ ہوا کا رخ اس میں شامل ہوتا ہے, اس میں آب و ہوا کا ہوتا ہے, اور دن کا ہے, رات کا ہے, اور جگہ کا حوالہ, یہ ہر چیز میں کاؤنٹ ہوتی ہے, تب جا کے آپ ایک اس طرح کی سچویشن کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ میڈم یہ لیٹسٹ گیس گن ہے, اس میں شیل یہاں سے ڈلتا ہے, اس کے بعد آپ نے جب فائر کرنا تو اس کا یہ ہیمر ہے, اس کو آپ نے بیک کیا. اچھا, اس میں سیفٹی دیا ہوا ہے, اس سے پہلے سیفٹی نہیں ہوتی تھی تو بعض دفعہ ایکسیڈنٹل فائر ہونے کا خدشہ ہوتا تھا. اب جب سے سیفٹی لاک موجود ہے آپ دیکھ سکتی ہیں فائر نہیں کر رہا. میں سیفٹی کو ان لاک کر دوں گا, دین اٹ ول فائر. اوکے, اور اللہ کرے کہ دعا یہی ہے کہ ایسی بہت ہی کم صورتحال پیش آئے کہ جس میں ہمارے عوام کو رونا پڑے. جی بالکل, بس قانون آپ اپنا ہاتھ میں نہ لیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جو قانون پسند لوگ ہیں ان کے لیے پولیس ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہے. اچھا, یہاں پر یہ کچھ اور ہی کچھ ایسی جو شکلوں کی گن جن کی بیسکلی 12 بور شارٹ صورت سے بھی بہت ڈر لگتا ہے, اس لیے یہ 12 گیج شارٹ گنز ہیں, اور یہ لیٹسٹ ورژن ہے, گلیڈیس ٹرکش میں ہے یہ. اور یہ اس سے پہلے یہ ماسبرگ تھی جو کہ ٹریڈیشنلی پولیس یوز کرتی تھی, اب اس کا لیٹسٹ ورژن آ گیا یہ گلیڈیس. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بیٹنز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں آکسیجن ماسک ہیں, بیٹنز یوز ہوتے ہیں, سرکاری ڈنڈا جیسے کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ آکسیجن ماسک ہیں, اور یہ شیلز رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. پھر ہم نے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مینیکن تیار کیا ہے جو بیسکلی اینٹی رائٹ کا, جو بھی ہمارا جوان میل یا فیمیل جب ڈیوٹی پہ جائے گا تو وہ یہ اس کا گیئر اپ ہوگا. پرائمری سیفٹی اس کی یہ شیلڈ ہے, سیکنڈری سیفٹی اس کی یہ شیلڈ ہے جو فائبر پلاسٹک کی ہے, دین پیچھے اس کے پیچھے فوم ہے, پھر اس کے پاس یہ ہینڈ کفس ہیں, کہ بیٹن ہے, ہیلمٹس, اس کا منہ کور ہے, سر کور ہے, اور اس کی بیک کور ہے, شولڈر پیچز, ٹل اس کے جوتے تک کور ہے. صحیح. اچھا, مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ یہ اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے پاس ہی ہے یا عام پولیس کے پاس بھی یہ تمام؟ یہ فی الحال تو ہمارے پاس ہی موجود ہے اینٹی رائٹ کے جس طریقے سے, مگر اور پولیس کے پاس بھی ہوگا, مگر ڈیمونسٹریشن میں ہم ہی اس طرح سے اکوپڈ ہوتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. پھر ہمارے پاس آپ دیکھ سکتی ہیں میڈم, وی ہیو یہ اینٹی بیلسٹک شیلڈز ہیں جو کہ بلٹ پروف شیلڈز ہیں. جب آپ کسی آپریشن میں دیکھتے ہیں ہمارا جو اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکٹکس جو گروپ ہے, جی, جو سواٹ گروپ جو ہوتا ہے اس میں جو آگے جو لیڈ کر ہوتا ہے جوان, اس نے اس کو شیلڈ کو ایسے آگے کور کیا ہوتا ہے, پیچھے اس کی ایک لائن ہوتی ہے جو کہ پھر وہ اس کے ہیلپ کر وہ کور دیتا ہے, اور وہ ہیلپ کر کے اندر ہم نے روم میں انٹری کرنے باقی کی ٹیم کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ بلٹ پروف شیلڈ ہے. اور جی, یہ باقی شیلڈ جو ہیں یہ اینٹی رائٹ کی شیلڈز ہیں, اور یہ بلٹ پروف نہیں ہے, مگر یہ پتھر وغیرہ ڈنڈا اس سے یہ سیف کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہیلمٹ دیکھ سکتے ہیں آپ, ٹیکٹیکل ہیلمٹ ہیں, یہ بلٹ پروف ہیلمٹس ہیں, ان پہ ٹیکٹیکل ماؤنٹ لگا ہوا ہے جس میں ہم ویریس گیجٹس لگا سکتے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارے پاس جو موجود ہیں گیجٹس. اس کے علاوہ اینٹی رائٹ کے ہیلمٹس رکھے ہوئے ہیں, اور پھر ہمارے پاس یہاں پہ بلٹ پروف جیکٹس رکھی ہوئی ہیں جو ہمارے کمانڈوز میل فیمیل. نہیں, یہ اینٹی رائٹ کی ہے, وہ بلٹ پروف جیکٹ الگ ہے. جی, ہم تھوڑا سا اور بھی پیچھے جو آگے بڑھتے ہیں, یہاں پہ ناظرین آپ آ سکتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں. جی, یہ ہمارے پاس ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ اپنا مینٹین کیا الیکٹرانکس کا, جس میں ہمارے جتنے بھی سواٹ ٹیم کے جو ممبرز ہیں, جب وہ کسی آپریشن میں جاتے ہیں تو ان کو جو الیکٹرانک آئٹمز یوز کرنا ہوتا ہے اس آپریشن میں, سب یہاں ڈسپلے میں رکھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیلمٹ کے ساتھ تھرمل ویژن لگا ہوا ہے. تھرمل ویژن وہ ڈیوائس ہے جو آپ کے بلڈ ہیٹ کے سگنیچر کے تھرو آپ کو کسی کو بھی جو چھپا ہوا ہے جھاڑیوں میں یا مٹی میں, تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ کوئی جاندار چیز موجود ہے. پھر ایسے نائٹ ویژن ڈیوائس ہے جو کہ رات کے اندھیرے میں ایسے دکھاتی ہے جیسے کہ آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں. جی 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 بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ پسٹل ہیں, گلوک جس میں نیچے لیزر ٹارچ لگا ہوا ہے, یہ بھی آپ کو اندھیرے میں دیکھنے میں مطلب آسانی پیدا کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس دوربینیں ہیں, یہ ایم پوائنٹس ہیں, ہولوگرافک سائٹس ہیں جو کہ ہم رائفل پہ لگا کے اس کو زیرو کر لیں تو ہماری گولی ہے وہ جہاں پہ ہم ٹارگٹ دیکھیں گے وہیں پہ وہ گولی جائے گی. یہ ہماری فائرنگ شوٹنگ اسکل میں یہ پریسیجن کے لیے ہوتا ہے بیسکلی, یہ بالکل آپ کا جو آپ ایکوریٹ نشانہ آپ کا جائے گا. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس الیکٹرانک ڈیوائس میں ٹیزرز ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں, بیسکلی نان لیتھل چیز ہے یہ, مگر اس کی یہ ایک حفاظتی بھی ہے. خواتین بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے ان کو کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اگر سمجھتی ہیں ضروری ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں. بیسکلی یہ کرنٹ دیتا ہے, اور یہ اس میں بھی ہمارے پاس رینج ہے.
یہ سب سے زیادہ ہیوی ہے پاور میکس، یہ اس کے بعد ہے. پھر اس کے علاوہ ایک دو ہے جو ہم یوز کرتے ہیں کسی ایسے سینیریو میں جہاں پہ ہم نے گولی نہیں چلانی اور کوئی مشکوک آدمی ہے اس کو ہم نے اریسٹ کرنا اور وہ اس میں مزاحمت کر رہا ہے تو اس کے یہ اتنی دیر میں یہ نقصان یہ کہ الیکٹرک کا شاک جیسے آپ کو ہوتا ہے ویسے یہ شاک دیتا ہے اور اس میں ہمیں ٹائم مل جاتا ہے کہ ہم اس بندے کو اریسٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. بالکل. اور یہ دیکھیں یہ ہمارے اس ادارے کے پاس یہ تمام تر کہنا چاہیے کہ جدید ہتھیار بھی موجود ہیں اور جسے وہ استعمال میں بھی لا رہے ہیں ملک اور قوم کی خدمت کے لیے بھی. اچھا یہاں پر جو ہے میرے خیال ہے کہ اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں بتائیں. یہ ہمارے واکی ٹاکیز ہیں. ہمارے ہر جوان ہر افسر ہینڈ فری اس کے کان میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا واکی ٹاکی اٹیچ ہوتا ہے اور جو بھی ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں ڈیورنگ آپریشن یا نارمل ڈیوٹیز میں بھی وہ تھرو ہم واکی ٹاکی اور ہینڈ فری کے تھرو ہمارے جو سینئرز ہیں ہمیں آرڈرز دینے ہیں وہ اس کے تھرو ہمیں کنوے کرتے ہیں. مصطفیٰ صاحب آگے بڑھتے ہیں. واو میڈم یہ ہمارا جو 12.7 میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ یہ ہمارے ٹریڈیشنل جو ہمارے ویپن کے ریکس ہیں ان کو ہم نے ریسائیکل کیا ہے. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے نیچے ویل وغیرہ لگے ہوئے ہیں. اس کو تھوڑا موو کرو بیٹا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو چیز تھی ان کو بیکار سمجھ کے پھینک نہیں دی, ہم نے ان کو ریسائیکل کر کے استعمال میں لائیں کیونکہ یہ سب سرکاری عوام کی پیسوں سے ہے تو ہم نے ان کو ضائع نہیں کیا, ہم نے ان کو استعمال میں لائیں. پھر ہماری آپ کا یہ عمل قابل تعریف ہے. تھینک یو ویری مچ. پھر ہمارے پاس یہ M4 رائفلز ہیں جن میں ہم نے ٹارچز لیزرز وغیرہ ریڈی ماؤنٹ کیے ہوئے. جیسے ہی ہمیں حکم ملتا ہے کہ جی کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے جس میں ہم فوری طور پر پہنچ کے جو صورتحال کو سنبھالنا ہے تو ہم ریڈی ہیں کہ ود ان 5 منٹس ہم اپنا ویپن لے کے جوان ہمارے روڈ پہ انشاءاللہ ہم اس طرف گامزن ہو جائیں گے جہاں پہ ہمیں ضرورت. تو اس کے لیے ٹیم پوری تیار ہے. جی آگے یہاں پر ہم بڑھتے ہیں. اچھا یہ سب کچھ یہ کیا ہے؟ یہ وہی بلٹ پروف پروف جیکٹ کو بتایا اور یہ لیٹسٹ بلٹ پروف جیکٹس ہیں ساری. اور یہ اچھا میں ایک چیز ہی بتانا چاہوں گی ناظرین کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم جس روم میں ابھی گئے تھے وہاں پر تو وہ جو دیکھا جاتا ہے کہ جی سامنے صرف یہ ڈسپلے میں کچھ چیزیں موجود ہیں اور بس وہی ہے. یہاں پر واقعی کافی بڑی تعداد میں ہر کسی کی جان کی حفاظت کے ہر جو ایک سپاہی ہے وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے چاہے وہ درجہ جس درجے پہ بھی ملازمت کر رہے ہیں لیکن ہر کسی کی جان کی حفاظت اس ادارے نے اپنے ذمہ بھی لی ہے کہ ہر کسی کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں. اس کے ساتھ ہی آپ لوگ آئیے باہر چلتے ہیں. جیسے کہ شروع میں میڈم میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کمانڈو یونٹ ہیں اور ہمارا مین فوکس اسالٹ رائفلز پہ ہے. تو ہمارا پرائمری ویپن جو ہے وہ اسالٹ رائفل ہوتی ہے جس میں یہ AK-47 AK-47 کے بارے میں صرف مجھے پتا ہے. کلیشن جسے کہتے ہیں میخائل کلیشن نے بنائی تھی 1947 میں. تو بیسکلی AK-47 7.62 کیلیبر ہے اور اس کو ہم نے ماڈیفائی کیا ہے. جو ٹریڈیشنل ہم یوز کرتے تھے رائفلیں جو سندھ پولیس یوز کرتی تھی ہم نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے. یہ ٹریڈیشنلی سندھ پولیس یہ رائفل یوز کرتی تھی. ابھی بھی ہمارے پاس کچھ تھوڑی تعداد میں رہ گئی رائفلیں جن کو ہم ماڈیفائی کر رہے ہیں. تو اب ہم نے اس کو ماڈیفیکیشن کے بعد اس کی یہ پوزیشن ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریٹریکٹیبل جی وہی رائفل ہے سیم رائفل ہے. ہم نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے اور جی اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریٹریکٹیبل بٹ اسٹاک لگا دیا ہے جو کہ آپ کے کندھے کی لینتھ سے آپ اگر تھوڑا سا آپ کا شولڈر ہائٹ ہے تو آپ اس کو اپنی لینتھ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. پھر اس میں پسٹل گرپ ہے پلاسٹک. یہ بہت ہینڈی ہے. اس میں آپ نے گرپ کر لیا تو ہاتھ پھسلنے کا چانس کم ہو جاتا ہے. پھر یہ آگے بائی پاڈ دے دیے. یہ آپ کے ایک تو سپورٹ مل گئی. اس کے علاوہ یہ ایسے کر کے یہ بند ہو جاتا ہے اور جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہو تھوڑی سا وہاں اس جگہ پہ اس پوائنٹ پہ زمین پر فائر کر سکتے ہیں ایز اے اسٹار. پھر یہ ریڈ ڈاٹ ایم پوائنٹ لگا ہوا ہے اور یہ پریسائز ہے زیرو ہوئی ہوئی رائفل. تو یہ جو ڈاٹ جہاں پہ ہوگا وہیں پہ بالکل اسٹریٹ. سر اگر آپ کی اجازت تو میں ایسے پکڑ آپ کو یہ بائک جی میں پکڑ لوں. اچھا یہ کس طرح سے جی بالکل. اور آپ نے کہا تھا کدھر سے ہاں ادھر سے آپ پکڑ لیں. یا آپ رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ ہے جی. اور یہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسے ضرورت پڑے لیکن اپنی حفاظت کے لیے دیکھیں کہ یہاں پر خواتین بھی اور ہمارے کہنا چاہیے کہ جو ہمارے مرد ہیں جوان ہیں وہ ملک اور قوم کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا کر آپ لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں نے چلو اس طرح سے اور میں نے انسپیکٹر مصطفیٰ صاحب کو یہ مائک پہ کروا دیا تھا. بہت بہت شکریہ. ہمیں دیکھیں کہ جہاں پر ہم لوگ کبھی کوئی بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے ادارے اس طرح سے ہیں اور جو کام نہیں کر رہے ہیں اور جہاں پر کام ہو رہا ہے ایک دیوار کا فرق کہ یہاں پر کچھ اور یہاں پر کچھ اور
تو یہ ایک یہی ملک ہے، پاکستان ہے، اور اس میں یہ سارے جو آپ نے دیکھے ہیں ہتھیار یہ ہمارے اسی ملک میں کام میں لائے جا رہے ہیں. اور میں یہ چاہتی ہوں، ہماری بھی دعا ہے کہ باقی جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہمارے ملک کے وطن کی حفاظت کرنے کے لیے، ہماری حفاظت کرنے کے لیے ادھر بھی تمام سہولیات پیدا کی جائیں اور تمام جوانوں کی، ان کی صحت کا، ان کی زندگی کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جہاں پر ہم جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ صرف ایک اس جگہ پہ نہیں، باقی جگہ پہ بھی پراپر ہر چیز کا انتظام موجود ہے. وہ کس طرح سے انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے ہم بریک کے بعد. بہت بہت شکریہ. لیکن ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک یہاں پر ایک جوان کا کیا یونیفارم ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پر اسی ادارے سے ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، ان کو مہیا کی جاتی ہیں. یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. عبدالرشید. عبدالرشید صاحب. اچھا عبدالرشید صاحب، یہ مجھے ذرا بتائیے کہ سارے جو یہاں پر جتنے بھی کام کر رہے ہیں لوگ، ان کو یہاں سے یونیفارم مہیا کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایس ایس یو کا کلودنگ اسٹور ہے اور جتنے بھی کلودنگ آرٹکلس ہیں یہ سب یہاں سے ان کو ایشو کیے جاتے ہیں. تو اب آپ بتائیں گے، چیزیں ہمیں دکھائیں گے کہ کیا کیا یونیفارم میں شامل ہے، کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے کہ ایک ملک اور قوم کی خدمت کرنے والی کا جو ایک یونیفارم ہے. ڈریس شوز ہیں، کٹ شوز ہیں، جاگر شوز ہیں، اتنی ساری یہاں پہ ورائٹیز ہیں. ان کے کیا کیا کام ہیں؟ جی سر. یہ تو اپنا شوز اس کو کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے ہمارے جوان یونیفارم میں پہنتے ہیں. ان کو یونیفارم میں یہ پہنا جاتا ہے. اور یہ جو مطلب یہ ڈیلی جو یونیفارم ہوتا ہے، جی ہاں، جی ہاں، اس میں ڈیلی کے جی استعمال کے جی لیے، جی اس کے استعمال کے لیے یہ پہنا جاتا ہے. صحیح. اور ڈریس شوز جس طرح سے 2 پیس میں یہ پہنا جاتا ہے. اچھا، یہ تھوڑا سا وہ جو دوسرے پشاوری اسٹائل کی جب یہاں پہ رکھی ہے، یہ سول ڈریس کے لیے. ہمارے پاس ایسی ڈیوٹی ہیں جس میں سول ڈریس بھی استعمال کی جاتی ہے، تو اس میں یہ پشاوری چپل استعمال کی جاتی ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ کیا تمام چیزیں ہیں؟ یہ میرے خیال ہے باقی یہ وہ ڈریس کی ایسیسریز ہیں، ڈریس بیلٹس وغیرہ. آگے یہاں پہ بیٹھتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہے ایک کمپلیٹ یونیفارم. چلیں جناب. اچھا دیکھیں، بڑی مزے کی بات ہے کہ یہاں پر ہر چیز موجود ہے. گاگلز ہیں، ٹائز ہیں اور بیلٹس ہیں، مطلب ہر چیز یہاں پہ. یہ نہیں کہ باقی بھائی یونیفارم مل گیا باقی خرچہ گھر سے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں سے سب چیز ایشو کی جاتی ہے. اچھا، تو اگر ایسا ہو جائے کسی جو ہے آپ کے سپاہی کا یونیفارم وغیرہ کھو جائے، خراب ہو جائے، پھر دوبارہ اس کو دے دیا جاتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اس کو یہیں سے ایشو کیا جاتا ہے دوبارہ سے. جی بالکل. اچھا، یہ جو خواتین کا یونیفارم وغیرہ بھی وہ بھی ساری یہیں سے مہیا کیا جاتا ہے؟ ہاں، ان کے لیے بھی یہیں سے ایشو کیا جاتا ہے اور ٹیلر جو ہیں ان کو اپنی ناپ کے حساب سے ان کو بنا کے بھی دیتے ہیں. آپ کا اپنا؟ جی ہاں، ہمارا اپنا ٹیلر ہے. آپ دیکھ لیں گے ابھی آگے جا کے ٹیلر بھی بیٹھے. چلیں ٹیلر سے بھی ملاقات ہوگی یہاں پر. اور سر یہ کیا ہے؟ ایک کیپ تو میرے پاس ہے، یہ ایس ایس یو کی، اور یہ کیا ہے؟ یہ ڈریس بیلٹ. اور جو شرٹس وغیرہ موجود ہیں؟ جی، یہ شرٹس ہیں اور یہ شلوار قمیص ہے. سول ڈریس میں شلوار قمیص. جی جی، جو اس کے اوپر. ہاں، اس کے اوپر. اور سر یہ کیا چیزیں موجود ہیں یہاں پہ؟ یہ میں نے تو ناظرین اکثر جو ہے وہ موویز اور ڈرامے جو ہمارے فوجیوں کے جو ڈرامے بنتے ہیں، جو ہمارے ملک و قوم کے جو خدمت کرنے والے ادارے ہیں، پانی کی بوٹل ہوتی ہے اور اکثر اتنی مطلب ایسا ہی سین دکھایا جاتا ہے کہ جس میں صرف اس میں آخری قطرہ ہوتا ہے پانی کا. تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے بھی ہمارے ملک کی خدمت کی جا رہی ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت بھی برداشت کرتے ہیں. ابھی تو ہم صرف آپ کو یونیفارم دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے بیٹھتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. اس وقت ہم ایس ایس یو کے ایک اور ڈپارٹمنٹ کی طرف موجود ہیں، انڈور فائرنگ رینج، فائر آرم ٹریننگ اینڈ ریسرچ کمپلیکس. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر. جی میڈم، یہ ماشاءاللہ سے اپنے ون آف اے کائنڈ ایک فیسلٹی ہے جو بیسکلی کہ 2D اور 3D سیمولیٹر پر مشتمل ہے. اور یہ آپ کے سامنے سے 2D سیمولیٹر ایک سینیریو ہے اور اس میں جو ہے ہم اپنے ٹروپس کو جو ہمارے ٹریننگ پروسیس جو ہمارا لائیو فائرنگ رینج ہے اس پہ ہم لے جانے سے پہلے ان کو اس پہ تھوڑا سا پریکٹس کرواتے ہیں. ویسے تو وہ ٹرینڈ ہے مگر کیونکہ جو پسٹل شوٹنگ ہے وہ ایک بہت ڈفرینٹ اسپورٹس بھی ہے. ہم ایز اے اسپورٹس بھی اس کو لیتے ہیں. ہمارے ابھی ٹروپ گئے ہیں شوٹنگ کمپٹیشن میں، وہاں پہ الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے پوزیشنز ون کی ہیں. انہوں نے گولڈ میڈل جیتے ہیں وہاں پہ اور سلور میڈل، برانز میڈل. ٹریننگ کا جو
جو دورانیہ ہوتا ہے وہ کتنا ہے؟ یہ دیکھیں کنٹینیو پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ آپ مین میکس اف یو پریکٹس یو میکس اے پرفیکٹ مین. تو یہ آپ لوگوں کی جو ٹریننگز ہیں کہ آپ کے جو جوان ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو نیو ٹریننگز بھی دی جاتی ہیں, جدید ہتھیاروں کے بارے میں مزید ٹریننگز بھی دی جاتی ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کو جب ٹریننگ پراپر مل چکی ہے اس کے بعد مزید ان کا کام ختم؟ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اور ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, ہمارا جو ویژن ہے, جو ہمارے کمانڈنٹ ہیں SSU مقصود احمد صاحب, ان کا یہی ویژن ہے کہ جو لیٹسٹ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے اس پہ ہم اپنے ٹروپس کو پریکٹس کرائیں, ٹرین کرائیں, تاکہ کل کو وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چل سکیں. میں بھی ضرور چاہوں گی کہ ابھی جس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ ہم ناظرین بھی دیکھیں گے سر یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے, یہ ٹریننگ کس طرح سے؟ یہ ایک بریٹا پسٹل ہے, اوریجنل بریٹا پسٹل ہے جس کو ہم نے لیزر کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. سامنے ایک سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے, جب آدمی ہمارے پاس ٹرین ٹروپس ہوتے ہیں, ہم ان کو ٹریننگ کرنے کے لیے ہم انہیں ہینڈ گن پسٹل ہینڈلنگ بتاتے ہیں کہ مختلف سینیریو میں آپ جب وی وی آئی پی کو پروٹیکشن دے رہے ہیں یا آپ کسی آپریشن میں جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے اچانک کوئی دہشت گرد آ جاتا ہے تو آپ نے کس طرح سے اس کو صورتحال کو ہینڈل کرنا ہے. وہاں پہ سیویلین لوگ بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کے بیچ میں آپ نے کس طرح سے صرف ٹیررسٹ کو شوٹ کرنا ہے اور سیویلینس کو سیو رکھنا ہے. ان سب کے لیے یہاں پہ ایک سیمولیٹر ہے جس میں ہم نے مختلف لوگوں کو ہم پریکٹس کراتے رہتے ہیں مختلف دور میں. تو میں آپ کے سامنے ایک ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں. کوئی ایسا آدمی ہے جس نے فرسٹ ٹائم پسٹل کو ہینڈل کر رہا ہے, تو سب سے پہلے تو ہم اسے پسٹل کی گرپ کرنا بتاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گرپ اے پسٹل. جب آپ پسٹل کو پراپر گرپ کریں گے تو آپ کا نشانہ درست لگے گا. پراپر پسٹل کو گرپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو یہ رائٹ ہینڈ ہے, جو اگر آپ رائٹ ہینڈ ہے تو آپ فرسٹ آپ کا جو فنگر ہے وہ آپ کے ٹریگر سے اوپر رہے گی, ٹریگر پہ نہیں ہوگی, کیونکہ جب تک آپ اسٹریٹ نہیں کر لیں گے ویپن, اگر آپ ٹریگر پہ انگلی رکھتے ہیں تو ایکسیڈنٹل فائر ہونے کا خدشہ ہے جس میں کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو آپ کا ہاتھ اس طرح ہوگا, پھر دوسرا ہاتھ آپ اس کو اپنا سپورٹ کے لیے رکھیں گے. دین آپ اپنے آرمس کو سیدھے رکھ کے جو آپ کے نیچرل آپ کا اسٹانس ہے اس کے مطابق رکھ کے آپ نے شوٹ کرنا ہے. پہلی گولی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا فائر کدھر جا رہا ہے, دین اس حساب سے آپ سیکنڈ گولی کو مینیج کریں گے. پرفیکٹ ہے. اب میرا امتحان ہو جائے کچھ. بریٹا FS 92 ماڈل ہے یہ, اور اس کا طریقہ یہی ہے جیسے آپ نے پکڑا ہے, یہ اپنا ہاتھ کے جو آپ کے رسٹ ہے اس کو آپ اس کے ساتھ ایسے اٹیچ کر لیں گے ہاتھ پہ. تو آپ کا ہاتھ جو آپ کا ریئر آئی ہے, فرنٹ آئی ہے, اس کو آپ دیکھ کے سامنے جو آپ کا بلز آئی ہے, ٹارگٹ ہے, اس پہ آپ فوکس کر کے فائر کریں گے. تو پہلے فائر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا راؤنڈ کہاں جا رہا ہے, اس کو فوکس کر کے دین فائر کریے گا پلیز. ناظرین آپ لوگ ہنسی کا بالکل بھی نہیں جی. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پہلا فائر کیا, آپ کا راؤنڈ کدھر جا رہا ہے, آپ کا لیزر کدھر جا رہا ہے. اب اس کی مناسبت سے آپ دوبارہ اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے میں ہیمر پیچھے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو, ہاں اب آپ ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا فائر کہاں جا رہا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا اپنا اس کی بیرل کو اوپر کرنا پڑے گا, دین آپ کو فائر کریں گے تو اسٹریٹ انشاءاللہ. ویری ویل ڈن, ماشاء اللہ. چلیے جی, اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پر اس فائرنگ رینج میں اور بھی بہت کچھ ہے. چلیے جی ناظرین یہاں پہ نشانہ تو لگ چکا ہے, لیکن آگے کیا ہے یہ انسپیکٹر مصطفیٰ آپ کو بتائیں گے. جی میڈم, اب ہم سیمولیشن سے ہم لائیو فائرنگ رینج کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ 25 میٹر لائیو فائرنگ رینج ہے, اور یہ بھی اپنی نوعیت کی پہلی رینج ہے پورے پاکستان میں, اور اس کو HSC ہیلتھ انوائرمنٹ سیفٹی سے یہ اپرووڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں یہاں پہ آپ فائر کریں گے تو آپ دیکھیں گے, آپ محسوس کریں گے کہ جو اسموک ہے وہ وینٹ کے تھرو فلٹر ہو کے آکسیجن کی شکل میں باہر جاتا ہے, جو کہ نان پولوشن جو کہ نان پولوشن ہے, مطلب پولوشن کریٹ نہیں کرتا ہے. یہاں پہ لائیو فائرنگ رینج ہے اور یہاں ریئل آپ ویپن کو دیکھیں گے چلتا ہوا, اور اگر آپ کا دل چاہے تو ہم آپ کو بھی موقع دیں گے کہ آپ بھی فائر کریں. وہاں پر تو لیزر کا کام تھا, اب اصل کام یہاں پہ. جی بالکل, اور میں چاہوں گی کہ آپ مزید اس کے بارے میں بتائیں. ہمارے 3 فیمیل کمانڈوز یہاں پہ اسٹینڈ بائی ہیں اس ٹائم پہ,
اور ایسے ہی 2 میل کمانڈوز بھی اسٹینڈ بائی ہیں. یہ رینج کے مطابق ہم نے ٹارگیٹس کو رکھا ہوا ہے اور ان کو ہم پیچھے کرتے چلے آئیں گے تو وہ 25 میٹر پہ چلے جائیں گے, اور اگر ہم اس کا بل کو چھوٹا کر دیں گے تو اٹ ول کنورٹ انٹو 50 میٹر, اور ایسے جتنا بل ہم چھوٹا کرتے جائیں گے اتنا ہی یہ ڈسٹینس بڑھتا چلا جائے گا. ادھر بیسکلی اسمال آرمس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں, مگر اس کے علاوہ اس کی خصوصیت یہ کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ہیوی رائفل مطلب SMG اور M4 وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں. جی Stand by. Lock and load. On my mark. Ready? On 3. Fire. ट्रेनिंग है ये किस तरह से करवाई गई और क्या ये ट्रेनिंग एक मेल सिपाही की और जैसे एक मेल कमांडो ने, तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है और बिल्कुल ये टफ है माशाल्लाह. जैसे कि अपने भाइयों के साथ शाना बशाना, अपने जो मर्द हजरात हैं उनके शाना बशाना, ये हर मैदान में कामयाबी से आगे कामयाब है. और यहाँ पर जो है ना मेरी आवाज़ मुझे ही गूंज रही है, मैं थोड़ा सा इसे हटा दूँ क्योंकि अभी यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं ये राउंड्स. अच्छा, एक मैं अगर इन सवाल करना चाहूँगी कि हमारे साथ जो फीमेल्स मौजूद हैं, अस्मा हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्मा, कब से आपने ज्वाइन किया है? तकरीबन मुझे 3 ईयर हो चुके हैं. 3 साल हो गए. क्या सोच कर आई थी? यहाँ पे मुझे आके जेंट्स के शाना बशाना काम करना था, तो मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखूं और मैंने बहुत कुछ सीखा है. अच्छा, सिर्फ यही जगह क्यों, यही अदारा क्यों? आप मुल्क के साथ तो बेपनाह हम सबकी मोहब्बत बेहिसाब है, लेकिन यहाँ पे डर और खौफ भी तो होता है कि हम हाथ में गन्स लेकर और इस तरह से हर जगह जंग के और ये इस तरह के हालात, कभी भी कहीं पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, तो इससे खौफ नहीं आता था? नहीं, ऐसा फ़िलहाल कभी सोचा नहीं कि खौफ नहीं आया, क्योंकि अपने मुल्क के लिए हम कुछ करना चाहते थे और वो जोश और जज्बा रखते हैं कि अपने मुल्क के आवाम के लिए भी कुछ कर सकें और अपने मुल्क के लिए भी कर सकें. और हमें यहाँ पे जितनी रिस्पेक्ट मिलती है इतनी रिस्पेक्ट किसी और जगह पे नहीं मिल सकती. हम फायरिंग रेंज से बाहर आ चुके हैं और इस वक्त जब जहाँ जिस जगह पे हम मौजूद हैं कि जब हम देख रहे हैं कि इस मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए जो जवान हमारे हैं तो वो कहाँ से आते हैं, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है. इस ट्रेनिंग सेंटर में हम मौजूद हैं. क्या इस ट्रेनिंग यहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कुछ उन्हें बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है, अमजद साहब हमें बताएंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. सर प्लीज़, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. हम बाकी डिपार्टमेंट्स तो देखते हुए आ रहे हैं SSU के, लेकिन इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि ये जो ट्रेनिंग यूनिट है यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं और क्या ट्रेनिंग की आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लोगों की अहलियत क्या होती है और यहाँ पे क्या ट्रेनिंग्स दी जाती हैं? ये जोन्स के SSP साहिबान और DIG साहिबान वो सिलेक्ट करके भेजते हैं हमारे पास, और उसके बाद फिर हम इन्हें ड्यूटी का तरीका बताते हैं. रोड पे खड़ा होना, स्नैप चेकिंग कैसे की जाती है, और लोगों के साथ बिहेव, जो मेन चीज़ है लोगों के साथ बिहेव है. डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा काउंट होता है. तो वो तो हमारा फोर्स का पार्ट है, वो तो उसके बगैर तो फोर्स है ही कुछ नहीं. लेकिन इसके साथ हम ये करते हैं कि इनको लोगों के साथ कैसे बात करना है. आम पब्लिक जो है उनके साथ आपने अगर वो कोई उसको हमने चेक भी करनी है गाड़ी इन लोगों ने. ये चीज़ अभी जो थोड़ी देर पहले भी मैंने यहाँ पर एक डिफरेंस की बात की थी कि एक जो दीवार का कि आप इस तरफ देख सकते हैं एक पुलिस स्टेशन और दूसरी तरफ एक SSU का जो ये अदारा है. अच्छा, दोनों जगह पे आपको लोग अलग नजर आते हैं. ये मैंने बात इसलिए की कि अगर आपका किसी पुलिस वाले से वास्ता पड़ जाता है, अल्लाह ना करे कि हम कहते हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ पर आपको जो ज़बान मिलती है, जो कि एक सामने का जो फीडबैक आ रहा होता है, तो वो बड़ा रॉन्ग होता है, बहुत नेगेटिव चीज़ होती है. लेकिन आपने कहा कि हमारे यहाँ के जो जवान हैं उनको सबसे पहले चीज़ ही अखलाक सिखाया जाता है. बिल्कुल, अखलाक असल में रूडनेस या उनका उसका रिएक्शन आना, ये तो एक जनरल हमारा एक थोड़ा सा सिस्टम के एक खराबी है. उसके हम यही सलाह करना चाह रहे हैं इसकी कि ये जो हो चुका, अब आने वाली जनरेशन जो है वो कम से कम वो पिछले सिस्टम को भूल कर हम आगे की तरफ जाएं. और बर्दाश्त उनको सिखाई जाती है कि क्योंकि बाज़ लोग
جو کسی وجہ سے کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے تھوڑا ذہنی طور پر منتشر ہو جاتے ہیں تو وہ روڈنس دکھاتے ہیں. تو ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ریئیکٹ کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ نے برداشت کرنا ہے اس کو. برداشت کرنے کے بعد اس کو جو اس کی میکسیمم جو اس کی ہیلپ ہے قانون کے مطابق, یا اگر کوئی کلپریٹ ہے یا کوئی جس نے وائلیٹ کیا ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے جگہ سے. تو یہ ہمارا ایک تھیم ہے اور انشاءاللہ اس کافی بہتری آئی ہے اور ان سب میں یہ چیز موجود ہے. ہم نے ہماری جو آبزرویشن ہے یہ کوالٹیاں موجود ہیں ان کے اندر, صرف ان کو اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھی کوشش ہے, لیکن سر اس کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گی جو ٹریننگ کا دورانیہ ہے یہ کتنا ہوتا ہے, کتنے ٹائم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ یہ 55 منٹس کا ایک پیریڈ لیتے ہیں ہم ان سے, اس کے بعد 10 منٹ کی ان کو بریک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ ان کے تقریباً ہم 5 پیریڈ ہوتے ہیں ڈیلی. اور کتنے دن تک؟ یہ 7 ڈیز کی ٹریننگ, شارٹ ٹریننگ کرا رہے ہیں, ان سروس ٹریننگ کہلاتی ہے یہ. اور ان کو جوائن کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ یہ آج تیسرا دن ہے ان کو. تیسرا دن ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ ان سے بھی بات کروں. آپ کو ان سے صحیح فیڈ بیک ملے گی. میں آگے بڑھوں گی, میں بات کروں گی یہاں پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد قاسم. محمد قاسم صاحب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ سکھر. سکھر سے آئے ہیں. اچھا, کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو جوائن کیے ہوئے؟ میں پہلے آرمی میں تھا, ابھی جو نا جوائن کیا ہے پولیس کو. کیا وجہ آرمی کو چھوڑ کے پھر یہاں پہ؟ نہیں, وہاں پہ پوری ریٹائرمنٹ لینے کے بعد سندھ پولیس میں جو کراچی کی حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں بھرتی کیا گیا ہے اور اس وجہ سے ہم نے اپائنٹمنٹ کیا. یعنی کہنا چاہیے کہ آپ کے اندر وہ جو وطن کے ساتھ محبت کا جذبہ ہے وہ بالکل جوان ہے, بیدار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کے مقصد میں. اچھا, اس کے ساتھ جب آپ یہاں پر آئے تو آپ کو کیا محسوس کیا ہے, یہاں کا انوائرمنٹ آپ نے دیکھا ہے, یہاں کی جو ٹریننگ ہے؟ یہاں پہ ٹریننگ بہت اچھی ہے اور جو آرمی میں ہم نے ٹریننگ کی ہے اس میں اور اس میں فرق ہے, لیکن جو ہمارا یہ SSU کا یونٹ ہے یہ سیم ٹو سیم آرمی سے بلانگ کرتا ہے اور اسی کو ہم فالو کر کے آگے چلیں گے, انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ قاسم. یہ جو صبر اور برداشت کی آپ کو لگتا ہے کہ ٹریننگ جو آپ کو مل رہی ہے آپ کے اندر صبر آتا جا رہا ہے, برداشت آتی جا رہی ہے؟ انشاءاللہ جو استاد پڑھا رہے ہیں اور اس پہ ہم عمل کریں. چلیں انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. اچھا جی سر, آپ ہیں کراچی سے؟ کراچی میں ہم بھرتی ہوئے ہیں, کراچی میں ہی رہے ہیں کم سے کم 25 سے. اچھا, تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ ٹریننگ لے کر؟ یہاں پہ ماشاءاللہ اچھی ٹریننگ دے رہے ہیں اور ہومیو رائٹس کی طرف سے بھی سمجھا رہے ہیں ہومیو رائٹس کے کیا اصول ہوتے ہیں, کیا ہیں, اور عوام کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, آپ کو چیکنگ کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے اپنا بھی دفاع رکھنا ہے اور عوام کا بھی خیال رکھنا ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ DSP صاحب کی سپرین میں اور یہ جو ہمارے انسٹرکٹر صاحبان کھڑے ہیں یہ ہم کو اچھی طریقے سے سمجھا رہے ہیں اور یہ کورس ہوتا ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ سب کے مشن میں کامیاب کرے. اور اسی کے ساتھ ہی دیکھیں کہ جو یہ فیڈ بیک ملا ہے, ورنہ دیکھیں کسی ادارے میں موجود ہوتی ہے فوراً بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں, نہیں ہمیں یہ شکایت ہے, ہمیں یہ شکایت ہے. تو یہاں پر کسی کو ہے کوئی شکایت ہے؟ کوئی شکایت نہیں ہے. جناب آگے چلتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ تو کسی کو بھی شکایت نہیں ہے جو ٹریننگ لینے کے لیے مختلف زون سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, مختلف ڈسٹرکٹ سے یہاں پر موجود ہیں اور بڑی کہنا چاہیے کہ ان کے اندر وطن کے ساتھ محبت کا ایک جذبہ بھی ہے. عیسیٰ صاحب ہمیں بتائیں گے وہاں تو کوئی شکایت نہیں ہے اور ٹریننگ بھی ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھی دے رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ان لوگوں سے شکایت ہو, کچھ ایسی صحیح چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, یا یہ بھی اپنے کام کے ساتھ پورے ایماندار ہیں؟ السلام علیکم میڈم. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, باقی یہ اپنا کام بہتر جانتے ہیں. جو خاص طور پہ باقی ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں, باقی زونوں سے آتے ہیں یا باقی یونٹ سے آتے ہیں, ان میں تھوڑی ہمیں دقت ہوتی ہے لیکن ہم ہینڈل کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک تو ہماری اکیڈمک ایجوکیشن ہی ایسی ہے کہ جیسے میں لا گریجویٹ بھی ہوں اور LLM کر رہا ہوں, اور اس کے بعد میرا جو VN ہے وہ PhD کرنا ہے. اس طریقے سے میرے ساتھی ہیں اور 2 ساتھی ایسے ہیں کہ وہ اپنا MPhil کر رہے ہیں یا LLM کر رہے ہیں. تو موٹیویشن ہمیں آتی ہے اور جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ اس لیول کے بھی ہوتے ہیں تو بھی ہم موٹیویٹ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام؟ اختر حسین میرا نام ہے. میں ASI ہوں یہاں پہ اور 2012 سے AC ٹریننگ برانچ میں ایز اے فیسیلیٹیٹر انسٹرکٹر میں کام کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں ملوانا چاہوں گی ایک جو فیمیل کی بات آئی تھی شروع میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ملک کی خواتین بھی بالکل پیچھے نہیں, اور خاص طور پر جو ایسے ادارے ہیں وہاں پر بھی ان کی شمولیت ہے. ہر جگہ اپنے بھائیوں کے ساتھ قدم با قدم یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. میں نے بھی ٹریننگ کی بات کی تھی, ابھی آپ نے جو فائر رینج دیکھا تھا وہاں پر بھی خواتین موجود تھی. کوئی ڈر اور خوف ہونا نہیں چاہیے. آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کی بیٹی ہیں, تو ڈر اور خوف کی چیز کا ایک اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اور آپ اپنا نام
नाम मुझे बताएंगे? मेरा नाम LPC सलमा असगर है और मेरा ताल्लुक़ कराची डिस्ट्रिक्ट से ही है, वेस्ट से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं यहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन जो है वो मेरी सिंपल ग्रेजुएशन के बाद मैंने LLB किया और फिर LLM कंटिन्यू है और अब यहाँ एज ए इंस्ट्रक्टर जो है ट्रेनिंग ब्रांच में अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रही हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। क्या सोच कर आई थी यहाँ पर? ये सोचा था कि एक अच्छा सा इदारा है, कुछ डिफरेंट करने को मिलेगा, क्योंकि लड़कियों के बारे में यही कहा जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब हमने इस फील्ड को ज्वाइन किया तो हमें पता चला कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं और जो हमारी मनफी सोच थी वो बिल्कुल ख़त्म होकर पॉजिटिव में आ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक ख़वातीन जो है वो बर्तन तक और घर के काम तक महदूद नहीं है, वो हर फील्ड में जो है अपने आप को रख सकती है। जब हम फ़ज़ाओं की बात करते हैं ना तो कहते हैं कि जनाब हर जो एक मर्द है वो आसमान की बुलंदियों को भी छू रहा है, लेकिन हमारी सबसे पहली जो पायलट आयशा फारूक ने भी ये साबित किया और ये दिखाया कि हम किसी तौर पर कम नहीं। और मैं भी पहली बार गन उठा के आई हूँ, 5 फायर किए हैं ये लोग, आप लोग ये भी याद रखिएगा। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? अकील अहमद अलवी। अकील अहमद साहब, अकील साहब आपका इस डिपार्टमेंट में क्या रोल है? मैं यहाँ पर एज ए इंस्ट्रक्टर इनको तालीम देता हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है एटीट्यूड, ताकि इनका जो एटीट्यूड है हम किस तरह से इनके रवैयों में तब्दीली लेकर आ सकते हैं और इनके लिए वो पैगाम देना चाहते हैं जो ये अपने क्या नाम है आवाम तक पहुँचाएँ। वो ये नुमाइंदा हैं हमारे, हम इनको वो नुमाइंदगी देना चाहते हैं कि ये हमारे नुमाइंदे की हैसियत से आवाम तक पहुँचे और आवाम इनसे किस तरह से फैज़याब हो सकते हैं। फिर अभी मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ, आप जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, आपने कहा स्ट्रेस को कंट्रोल में करने के लिए हाइपर जो है अमल में लाया गया है। मौजूदा दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारी स्वाट टीम जो है ये तमाम जदीद हथियार और आलात से लेस है जो किसी भी अमकानी सूरत हाल में दहशत गर्दों से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है और किसी भी मिशन में सुरखरू हो सकती है। इस टीम का काम यह है कि जैसी कोई इत्तला है फ़ौरन मौके पे पहुंचना और दहशत गर्दों से दू बदू लड़ना और अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना और कैजुअल्टी कम से कम करना है और ऑपरेशन को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाना है। और ये हमने यहाँ पर सब कुछ खुद भी देख लिया है कि नाज़रीन कि वो टीम कितनी अलर्ट थी कि जैसे सिर्फ ऑर्डर मिला और उसने उस पर अमल किया। बहुत जनाब, इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, मजीद हमारे और कौन से डिपार्टमेंट हैं SSU के और वहाँ पे क्या काम हो रहा है वो देखते हैं। अब हम पहुंचे हैं SSU के एक और डिपार्टमेंट में और ये मीडिया सेल है और यहाँ पर अभी जो मैं देख रही हूँ कि डिफरेंट चैनल्स की जो कवरेज हैं, जो न्यूज़ आती है, जो खबर आती है, फिर वो उनको मिलती है और आगे से वो किस तरीके से इस पर काम करते हैं। और यहाँ पर एक और बात भी मैं कहती चली कि यहाँ सोशल मीडिया का भी इसमें बड़ा अहम रोल है, किस तरह से उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। वो यहाँ पर जो स्टाफ मौजूद है मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? साइमा। अच्छा साइमा, अभी जो मैं थोड़ा सा जिक्र कर रही थी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स इस वक्त चल रहे हैं, तो किस तरह से आप ये न्यूज़ पिक करते हैं और इस न्यूज़ को आगे पहुँचाया जाए? हम जो है वो न्यूज़ पर नज़र रखते हैं और जो भी बॉम्ब ब्लास्ट की या लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की तरफ से जो भी न्यूज़ होती है वो हम अपने बाला अफसरान को व्हाट्सएप के ज़रिए जो है भेजते हैं और विद इन अ मिनट हम उनको भेजते हैं ताकि वो जल्द से जल्द जो है उस पर कोई भी कार्रवाई करना चाहें या कोई भी काम करना चाहें तो वो कर सकें। ठीक है। अच्छा, आपके साथ और यहाँ पर कितने लोग हैं? मतलब ये जो आपकी टीम है वो कितने लोगों पर मुश्तमिल है? यहाँ पर शिफ्ट वाइज काम होता है, 3 शिफ्टें हैं यहाँ पर और हर शिफ्ट में जो है वो 4 से 5 लोग होते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है न्यूज़ वगैरह के ऊपर कि न्यूज़ अगर ज़्यादा आ रही है तो जो है वो नफरी को हम ज़्यादा तादाद बढ़ा लेते हैं, अगर न्यूज़ नहीं है इतनी तो 4 बंदे तो होते ही हैं। उसके साथ ही यहाँ पर एक और जो हमारे सिपाही मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? परवेज़ अख्तर। परवेज़। अच्छा परवेज़, साइमा ने तो काफ़ी हद तक ब्रीफ कर दिया, इसके हवाले से और आप क्या शामिल करना चाहेंगे? इसके हवाले से और मैं शामिल करना चाहूँगा कि बहुत क्या नाम है, जो भी पुलिस के रिलेटिव जो भी न्यूज़ आती है तो हम लोग देखते हैं और क्या नाम है CCTV कैमरास भी हमारे लगे हुए हैं, यहाँ पर उसको मॉनिटर करते हैं। वो जो भी ऐसी हरकत होती है उन पर हम कड़ी नज़र रखते हैं।
بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیا سیل جہاں پر یہ تمام خبریں, اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھی ایک اہم رول, اور ان کو پھر یہ الرٹ رہتے ہوئے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم الرٹ رہتے ہیں اور یہ خبریں فوراً 1 منٹ کے اندر اندر آگے جو ہے وہ جو حکام ہیں ان تک پہنچا دی جاتی ہے تاکہ اس پر فوراً ایکشن لیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی ہم باہر بھی چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں. جی ناظرین, اور اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں جہاں پر بہت ساری بسز کھڑی ہیں, لیکن ان بسز کو کس طرح سے پکارا جاتا ہے SSU میں موبائل کمانڈ پوسٹ, اور یہاں پر اندر کیا کچھ ہے وہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے. آپ نے اکثر دیکھا تو ہوگا کہ کہیں پہ جب بہت زیادہ VIP پروٹوکول دیا جاتا ہے, یہ جو یہ ہمارے سپاہی ہیں تو وہ ان بسز میں ہوتے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پورا جو ہے وہ مانیٹرنگ سسٹم یہاں پہ لگا ہوا ہے, جو چیزیں جو کیپچر کی جا رہی ہیں. اچھا یہ دیکھیں کہ اب ہم یہاں سے اندر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے نا وہ خاص جگہ ہے جہاں پر اہم میٹنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ خاص امور کے اوپر بات کی جاتی ہے. کتنا ایک VIP ماحول یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, اور اتنا مطلب یہ کہ اس وقت یہاں پر یہ تمام سہولیات موجود ہیں کہ جو بھی کسی بھی جگہ کو آرام دہ بنانے کے لیے. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہم یہاں پر دیکھیں کہ دوسری جو بس سروس ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں وہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ جناب. ٹھیک ہے جی, ہمارے استقبال کے لیے دروازہ کھل چکا ہے, اور اندر یہ رائل لگژری 2. واو, یہاں پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پورا ایک کینٹین ہے, ایک میس سسٹم یہاں پر موجود ہے, اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جناب یہاں پر آپ آئیں اور اپنا جو ہے وہ کھانا آپ لے کر سیلف سروس ہے, اور یہاں پر لے کر آپ آرام سے, جس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں, آئیے اور آپ یہاں پر بیٹھیں. یہ تمام سپاہیوں کے لیے SSU کے لیے کہ وہ کس طرح سے طریقے سے کھانا کھا سکتے ہیں. اس وقت میں ایک اور اہم جگہ پر موجود ہوں, اہم اس لیے بھی کہ یہ SSU کا کانفرنس ہال ہے, اور یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعلیٰ حکام, جو افسران ہیں اس ادارے کے, وہ یہاں پر جمع ہوتے ہیں, اور کسی بھی معاملے پر جو سنگین ہو یا کسی بھی نوعیت کا ہو وہ یہاں پر گفتگو کرتے ہیں. اور آج میں خود پہلی بار یہ جگہ دیکھ رہی ہوں, اور سیریسلی میں صرف اس کے لیے ایک ہی ورڈ بولوں گی, واو. اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں دیکھیں کہ بہت سارے لیاری کا بھی اس وقت کیپچر کر رہا ہے, اور مختلف علاقوں کے جو ہے نا اس وقت یہاں پر کیمرے موجود ہیں. گلشن کا بھی ہے, اور اس وقت کراچی کے کافی سارے ایریاز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موجود ہیں. اور میں اس چیز کے لیے ایک اور یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسا ادارہ جو واقعی کام کر رہا ہے, اور جس نے اپنے سپاہیوں کو بھی کہنا چاہیے کہ تمام سہولیات فراہم کی, ان کے آرام اور سکون کا خیال بھی رکھا ہے. بریک کا وقت بھی ہو چکا ہے, بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ویکینڈ سویرا میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور اس وقت SSU کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس تھے میں وہاں سے ہو کر آئی ہوں, اور وہاں پر جو ہم نے وہاں کے جوانوں کا ایک حوصلہ دیکھا تھا اور ہمت دیکھی تھی, اور جس طرح سے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ اپنے فرائض کو سر انجام دینا, اللہ تعالیٰ ان کو اور اس میں کامیاب کرے. اور جو کامیابی کے پیچھے جو اصل راز ہوتا ہے نا وہ آپ کی محنت اور لگن ہوتی ہے, آپ کی ایفرٹس ہوتی ہیں. تو اس ادارے کو بنانے کے لیے ایک ایسے لیڈنگ رول کی ضرورت پڑتی ہے جو اسے بہتر سے بہتر طریقے سے چلا سکیں, اور آپس میں جو میں نے یہاں کا انوائرمنٹ دیکھا ہے, آپس کا جو بیہیویئر دیکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ ایکسلنٹ تھا, اور ناظرین وہ آپ کو بھی نظر آیا ہوگا. تو ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک اہم رول, ایک اہم کریکٹر جو آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اپنی بہت زیادہ مصروفیت میں سے انہوں نے وقت نکالا ہے ہمارے لیے. اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیشل سیکیورٹی سندھ DIG صاحب مقصود احمد. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو ویری مچ. آپ آئے, آپ نے ٹائم دیا, اور اس یونٹ کے بارے میں آپ نے خود وزٹ کیا, اور
पब्लिक तक ये चीज़ पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सर, और ये जो अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने देखे थे और वहाँ हमने हर चीज़ को कैप्चर किया है, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ है उसे हमें अपनी पब्लिक के सामने लेकर आना चाहिए। और जो यहाँ पर एक तरह से डिफरेंस नज़र आया है बाकी जब हम अपने सिक्योरिटी अदारे हैं या जो हम अपने पुलिस के जवानों को देखते हैं, तो वो एक मैंने भी जिक्र किया था दीवार के उस पार और दीवार के इस पार का, तो इस हवाले से कुछ आप ब्रीफ करेंगे कि कैसे इस तरह से आपने एक डिपार्टमेंट, एक शोबे का वजूद में लेकर आए? देखें, जब आप इस प्रोफेशन में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है या जो पब्लिक डीलिंग होती है उससे आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। फिर जब बाहर जाके पढ़ने का मौका मिला तो वहाँ से जो हमने देखा कि लंदन पुलिस का एक कांस्टेबल जो है उसकी इतना डिसिप्लिन है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो ये हमें एक चीज़ करने से रोकती है। सही। तो वही चीज़ जहन में रख के जब अल्लाह ताला ने मौका दिया एक इस जगह पे आए, तो इसी ख्याल के साथ कि ये जो कांस्टेबल है जिसकी हम इज़्ज़त नहीं करते, जिसका मोरल डाउन है, जिसकी तनख्वाह इतनी मुनासिब नहीं है कि वो प्राउडली अपना काम कर सके, तो ऐसा कोई यूनिट होना चाहिए या कहीं से स्टार्ट लें इस उम्मीद के साथ कि एक छोटे टुकड़े को ठीक करें जो कि आगे उसका सबब बने कि पूरा डिपार्टमेंट वैसा हो जाए। उस नीयत के साथ हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट को प्रपोज़ल दिया कि अगर आप इन सिपाहियों की बेहतर तनख्वाह करेंगे, अगर हमको उनको ट्रेनिंग बेहतर दें और मेरिट पे उनकी भर्ती करें और सारी चीज़ें अगर आप इंसाफ के साथ और जो आजकल रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की और नॉलेज की, अगर वो सारी चीज़ें हम दें तो एक मिसाली यूनिट बन सकता है। उस मिशन के साथ निकलें और 5 साल हो गए, रिजल्ट आपके सामने है कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक यूनिट बना दिया है जो कि ISO सर्टिफाइड है और जो कि वर्ल्डली रिकग्नाइज है कि काउंटर टेररिज्म में ये जो खिदमात दे रहा है या जो ड्यूटीज़ कर रहा है जी उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने अभी बिल्कुल ये कहा कि जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक मिशन भी, लेकिन इसके अलावा और क्या इसके मकासद हो सकते हैं कि 2008 में इसका एक इनकाद हुआ था, ये वजूद में आया था, तो उसके पीछे और क्या मकसद थे? 2008 में जब मैं पढ़ के लंदन से वापस आया तो एक सिक्योरिटी सेटअप जिसको कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी और ये जवान सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करते थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी। अब अगर आप मिसाल लें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सिक्योर करना है और यही सिपाही जिसकी ट्रेनिंग बेहतर नहीं है, वेपन पकड़ना नहीं आता, उससे आप कैसे उसको सिक्योर करेंगे? या अगर कोई टेररिस्ट को पकड़ने जाना है तो कौन सी टीम जाएगी जो कि उनसे लड़े और कम कैजुअल्टी के साथ अपना मिशन करके आए? तो उस वक्त से वो जहन में ख्याल आया। फिर 2010 में इसका मौका मिला कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी साहब थे, उनको रिक्वेस्ट की कि इस फोर्स के साथ हम इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी नहीं कर सकते, इसके लिए एक बेहतर वेल ट्रेंड फोर्स होनी चाहिए जिनकी बेहतर पैकेजेस हों। तो गवर्नमेंट के अप्रूवल से फिर इस यूनिट का बुनियाद रखा गया, जो कि शुरू में तो उनके लिमिटेड रोल था, मगर अब वो हर मुश्किल काम जहाँ पे हमारे जो लोकल पुलिस की ज़रूरत होती है उनको, वहाँ पे हमारी लोग फ्रंट लाइन पे होते हैं, चाहे वो टेररिस्ट को पकड़ना हो, कहीं पे ऑपरेशन करना हो, इवन जो पोलियो ड्यूटीज़ हैं, जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ तक हमारे लड़के अभी भी आज भी ड्यूटी पे मौजूद हैं, ताकि जो हेल्प हो सकती है हम लोकल पुलिस की हम करें और उनके जो मुश्किल टास्क हैं वो हम परफॉर्म करके उनकी हेल्प आउट कर सकें। बिल्कुल नाजरीन, और यही बात होती है कि नीयत साफ तो मंजिल आसान। तो वही जब एक नीयत थी, एक चीज़ सोच ली गई थी कि करके दिखाना है। और अगर हम जब अब्रॉड की बात करते हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करते हैं कि वहाँ पर किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट को इज़्ज़त के साथ देखा जाता है और इज़्ज़त की भी जाती है, तो फिर वो दुनिया से अनोखी चीज़ तो है नहीं, एलियंस तो है नहीं कि उनके साथ इस तरह, तो हम क्यों नहीं वो कर सकते। और इस तरह से DIG साहब ने ये सब कुछ करके दिखाया भी। अच्छा सर, एक चीज़ तो आपने ये कहा कि 2008 तक, उसके बाद 2010 में इसको रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। अच्छा, उसके बाद उस पर बहुत सारी चीज़ें थी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लगा, उसके पीछे क्या रुकावट थी, क्या वजह थी? रुकावट जैसे आप एक सिस्टम चल रहा है कि रूटीन की चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना, एक्स्ट्रा काम नहीं करना, ज़्यादा सर्विस नहीं देनी, ये जो हमारा कल्चर है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का नॉर्मली, तो ये उसके अगेंस्ट था कि 100% काम करना है, 100% परफॉर्मेंस देनी है। अगर आप 5 साल की बात करें तो जब ये यूनिट बन गया, 2012 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जब हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन शुरू किए तो उस वक्त से लेके 3 साल में अभी हमारे 30 जवान शहीद हो चुके हैं। तो ये उस परफॉर्मेंस का
نتیجہ ہے اس پرفارمنس کا، یہ رزلٹ ہے کہ جن کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف تھے اور انہوں نے 2 دفعہ آئی ڈی اٹیکس کیے ہمارے کانوائز پہ، ہمارے جوان جو اس میں ڈیوٹیز پہ جاتے تھے ان کو شہید کیا. تو یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہوا کہ یہ ایکٹیولی رول پلے کر رہے تھے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز پہ اور امپورٹنٹ پرسنالٹیز اور انسٹالیشنز کو پروٹیکٹ کرتے تھے، تو اس کی پرائس پے کرنی پڑی. بالکل ایسا ہے. اچھا جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس میں ایک بڑا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بھی یہاں پر آپ کے جتنے جوان ہیں ان کو بھی فیسیلیٹ کیا جائے، ان کو بھی تمام سہولیات مہیا کی جائیں. جب ہم جو باہر دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہماری کنٹری میں کیوں نہیں؟ تو پھر انسان کی شاید یہ سوچ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر اپنے کام کے ساتھ اتنا زیادہ لائل اور سنسیئر اسی صورت میں ہوگا جب ادارہ اس کے ساتھ اس کی جان کی پرواہ بھی کرے گا، ادارے کو بھی اس کے ساتھ لائل ہونا پڑے گا. بالکل اسی طرح ہے. اگر ہم جان تک لے رہے ہیں ڈیوٹی کے لائن میں تو ہمیں اس کی جان کی تو قیمت ہم نہیں دے سکتے، مگر ایٹ لیسٹ جو ویلفیئر کے اسپیکٹس ہیں، اس کی فیملی کا خیال کرنا، اس کی جو باقی پرابلمس ہیں. اب عام لوگوں کی طرح، باقی ڈپارٹمنٹ کی طرح شہید کی فیملی ہمارے پاس نہیں جاتی، ہماری ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کے گھروں پہ جاتے ہیں اور ان کے سارے جو ہے جو بھی روٹین کے ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی فیملی، ہم ان کو اپنی فیملی کی طرح ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. ہر عید پہ ہمارا افسر اور ہماری جو لیڈیز ہیں ان کے گھروں پہ جاتی ہیں، مٹھائی لے کے جاتے ہیں، ان کو فیل کرواتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی ویلفیئر کی چیزیں ہیں، جیسے جو چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے وہ میں نے جوان کے لیے مہیا کی ہے. صحیح. جو یونیفارم میں پہنتا ہوں وہی جوان پہنتا ہے، جو شوز میں پہنتا ہوں وہی جوان پہنتا ہے. تو ہم نے وہ رینک کا فرق ہی ختم کر دیا ہے جہاں تک ویلفیئر اور فیسلٹیز کی بات ہے. تو یہی چیز ہے جو ان کا مرال اپ رکھتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے افسر جو ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کا فیملی کا خیال کرتے ہیں، اور اگر ان کی جان بھی چلی جاتی ہے تو پیچھے خیال رکھنے والا ان کو فیملی کا. بالکل. اور جیسا ناظرین آپ نے یہ دیکھا بھی ہے کہ جب ہم مختلف ڈپارٹمنٹس میں گئے تھے، ہم میس کی بات کریں کہیں اور، جب بھی یونیفارم سیکشن میں گئے تھے جو کلاتھنگ اسٹور تھا، تو وہاں پر بھی یہی چیزیں بتائی جا رہی تھی کہ یہ سب کے لیے ہے. اوور آل جتنا بھی ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سپیریئر ہے اور کس کے لیے کیا چیزیں مہیا کرنی چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کی ایک بہت ہی پازیٹیو تھنکنگ بھی ہے اور اس میں آپ ماشاء اللہ سے کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر اچھے پازیٹیو چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید کامیابی بھی دے گا. سر اسی حوالے سے جب آپ فیملیز کا ذکر کریں، جو شہداء کی فیملیز ہیں، تو ان کے جو فنڈز اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے ساری مطلب اس میں بھی آپ لوگ پنکچوئل ہیں؟ ان کے گھر بیٹھے ان کو چیزیں ملتی، ان کو یہاں پہ نہیں آنا پڑتا. یہ اسی طرح ہے کہ اگر میری جان چلی جاتی ہے لائن آف ڈیوٹی میں تو میری فیملی کو کتنی پریشانی آنی چاہیے، میں یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ وہ ساری میری فیملیز ہیں، ان کو ہم اسی طرح خیال کرتے ہیں کہ اگر میں ان کا نہیں خیال کروں گا تو میرے جانے کے بعد میری فیملی کا بھی کوئی خیال نہیں کرے گا. تو یہ اگر آپ اونرشپ لیں ہر ایک فیملی کی تو آپ دیکھیں گے کہ یہی جوان آپ کے لیے میریکلز کرتے ہیں اور ہر ایک کا جذبہ بلند ہے. 30 شہادتیں ہو چکی ہیں مگر ابھی بھی یہ نڈر ہیں، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، سارے کے سارے جو ہے اپنے فرائض اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں. بالکل. کیونکہ جب میں نے پروگرام کو شروع کیا تھا تو میرے ساتھ یہاں پر خواتین بھی موجود تھیں. تو سر ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم جب اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا خوف اور انتشار اور افراتفری والا ماحول زیادہ دیکھنے میں ملتا ہے اور آئے دن کچھ نہ کچھ اس طرح کی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وقت جب یہاں پہ جب لڑکیاں آتی ہیں تو ان کے مائنڈ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا بڑے ریلیکس ماحول میں وہ کام کر رہی ہیں. دیکھیں یہ لڑکے یا لڑکیاں جو بھی ہیں یہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں. تو جب ہم ان کو باپ کی طرح، بڑوں کی طرح ان کو خیال رکھتے ہیں اور ان کی ہر چیز کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو جو اندر کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اینڈ اٹس لائک ون فیملی. میرا جو ایکسیس ہے میرے تک وہ اوپن ہے، تمام لوئسٹ رینک سے لے کے ہر بندہ کے پاس میرا موبائل نمبر ہے اور ان کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اگر ان کو پرابلم ہے تو چین آف کمانڈ ڈسکرائب کی گئی ہے. اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دے کین ڈراپ می اے میسیج اور نیکسٹ ڈے وہ وہاں میرے سامنے موجود ہوتا ہے. یہ آپ کا بہت ہی اچھا ایک کام ہے، یہ بہت اچھی آپ کی سوچ بھی ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ جو چیز بتا سکتے ہیں اور اس پر پھر امپلیمنٹ بھی فوراً ہو جاتا ہے. اچھا سر یہاں پر اس کے علاوہ جو میں نے دیکھا ہے کہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہاں پر جو کام ہو رہا ہے اور ٹریننگ ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے اس میں ایک سیگمنٹ کور کیا تھا جس میں ڈفرینٹ زون سے آئے ہوئے لوگ تھے. اچھا کراچی سے بھی بہت باہر کے لوگ تھے اور وہ یہاں پر آ کر، کیونکہ اکثر ہوتا ہے
ہے کہ اپنے ادارے سے, اپنے محکمے سے لوگوں کو شکایتیں بہت ہوتی ہیں, یہاں پہ کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے کیا؟ یہ صرف ہمیں دیکھ کر بول رہے ہیں یا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں, جب آپ اتنا خیال کریں گے, جب آپ کا جو لوئسٹ رینک کا بندہ ہے وہ ہائیسٹ رینک تک ایک فنگر ٹپ پہ پہنچ سکتا ہے, تو اس کے بعد سسٹم کام کر رہا ہوگا تو وہ چیزیں چل رہی ہیں نا. اگر میں نے اتنی ان کی ویلفیئر کی چیزیں کی ہوں گی, اتنی فیسلٹیز انشور کی ہوں گی, تبھی میں نے اپنا نمبر دیا, اور میں سکون میں رہتا ہوں. مجھے بہت کم میسج آتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے. وہ سسٹمیٹکلی آٹومیٹکلی ان کا چیزیں حل ہو جاتی ہیں. چھٹی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ویلفیئر کا کام ہو, ان کے لیے افسرس موجود ہیں جو کہ ان کا لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک شکایت کی بات ہے تو وہ شکایت تب کریں گے جب ہم نے کوئی چیز روکی ہو ان کی. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, اس جو جوان آپ نے دیکھا ہوگا, اس کا کھڑا ہونا, اس کا بات کرنا, یہ سارا اس کی ٹریننگ, اس کا جو پیچھے ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس پہ, اس میں جو ٹرسٹ ہم نے ڈالا ہے کہ آپ کے اندر ہمیں ٹرسٹ ہے کہ برے وقت میں آپ کام آؤ گے, وہ اس کی شکل سے نظر آتا ہے. تو یہ چیز کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کے پیچھے بہت محنت کی گئی. بالکل. جب آپ نے کھانے کا ذکر کیا تو سر آپ کیا مطلب یہاں پہ کھلاتے کہ سارے اسمارٹ اور فٹ ہیں, کیونکہ اگر ہم دوسرے اگر پولیس افسران یا پولیس سے ریلیٹڈ لوگوں کی بات کریں تو بڑے پچھلے دنوں بھی وہ ہوا تھا کہ ویٹ کم کروایا جائے گا یا دوڑیں لگوائی جائیں گی, ایکسرسائز کی کروائی جائے گی, تو یہاں پہ کچھ اس طرح کی پلاننگ ہے کہ یہ بالکل فٹ رہیں, کیونکہ جو فٹ ہے تو وہ کام کر سکتے ہیں. جی, ہمارا جو ٹریننگ اور پروگریس کا جو سسٹم ہے وہ آن رہتا ہے, اور اس میں کہ ہماری 10 to 15% لوگ جو ہیں وہ ٹریننگ پہ رہتے ہیں. پھر روٹیشن کے ساتھ ان کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے اور ان کی اسکل ڈیولپمنٹ چلتی رہتی ہے. اس میں ان کو وہ اتنا ٹف ہوتا ہے کہ اس میں پیٹ کے نکلنے کا یا اس طرح چیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک کمانڈو کا یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اس کا پیٹ بھی نکلا اور کمانڈو بھی کہلوائے. اگر کوئی اس طرح کی ہوتی ہے یا اوور ایج ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم پھر چینج کر لیتے ہیں, پھر نئی نفری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے ان کی فٹنس قائم رہتی ہے. یہاں پہ ان کا ورکنگ جم ہے 24/7 جو چلتا رہتا ہے. پھر ان کے ایکسرسائز ایریا میں ان کی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی رہتی ہے. اچھا سر, یہاں پہ جو ٹریننگ کے حوالے سے ابھی میں نے آپ سے تھوڑی سی بات کی تھی, تو جو یہاں پہ ٹریننگ دے رہے ہیں, جو انسٹرکٹرز یہاں پر موجود ہیں, تو جدید ٹیکنالوجی بھی آتی رہتی ہے, جدید چیزیں بھی, کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں اور سیکھنے کا عمل کبھی بھی نہیں رکتا. تو کیا پھر ان کی بھی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو بھی جدید جو تعلیم ہے وہ فراہم کی جاتی ہے؟ یہ جو آپ لوگوں سے مل رہی ہیں نا, یہ ہائیلی ٹرینڈ پروفیشنلز ہیں جنہوں نے نہ صرف پولیس کی ٹریننگ لی ہوئی ہے بلکہ پاکستان آرمی کے ایلیٹ یونٹس کی ٹریننگ لی ہوئی ہے, پاکستان آرمی کے کمانڈوز یونٹس کی وہاں سے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی ہے. ابھی نیکسٹ ٹریننگ ہماری نیوی سیلز کے ساتھ ہونے جا رہی ہے, ایک نئی چیز ہے پولیس کے لیے. اور نہ صرف یہاں سے بلکہ باہر سے بھی یہ سنائپر کورس کر کے ہیں USA سے, اور وہ پھر ماسٹر ٹرینرز کے طور پہ باقیوں کو ٹرین کرتے ہیں. تو ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے جو کہ ڈیولپمنٹ میں کام آتا ہے, اور ایک یونٹ کی ہیلدی ہونے کا ایک یہی ہے. اگر آپ ٹریننگ ختم کر دیں گے تو ان کا اسٹینڈرڈ رک جائے گا اور ان کی پرفارمنس اپنے لیول پہ آ کے رک جائے گی. تو وہ ہم نے رکنے نہیں دی, اور ایک کانسٹنٹ ہم اس کو پروگریس کر رہے ہیں. ٹریننگ کے بعد جب پرفارمنس کی بات آتی ہے تو ہماری جو شوٹنگ ٹیم ہے ہمارے کمانڈوز کی, کل ان کا کمپٹیشن تھا اسلام آباد میں, ہم نے پریس ریلیز بھی ایشو کی کل اس کی. وہ 11 ٹیم میں سے 2nd نمبر پہ آئے. جو ہوسٹ ٹیم تھی اسلام آباد کی, they were the first and we were the second. تو یہ اس کے ٹریننگ کا معیار ہے اور ان کی وہ ڈیڈیکیشن ہے کہ وہ ہر جگہ پہ نمایاں کارکردگی دکھاتے ہیں, اور انشاءاللہ دکھاتے بھی رہیں گے, کیونکہ اگر آپ کے اندر ایک جنون ہو تو بالکل دکھاتے رہیں گے. اچھا, ابھی ہم جب یہ ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اب اسٹاف دیکھیں ساری چیزیں, سر جب ادھر اتنا اچھا پراپر سسٹم موجود ہے تو باقی جو ادارے ہیں, جو باقی سیکیورٹی ادارے ہیں یا ملک اور قوم کی حفاظت کرنے کے لیے, عوام کی حفاظت کرنے کے لیے جو باقی ادارے موجود ہیں, وہ ایسا اسٹیپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اب یہ دیکھیں, ہم نے وی آر 2% آف سندھ پولیس. اگر آپ ہیومن ریسورس وائز دیکھیں تو 2% جب ٹھیک کر لیا تو جو ہائی کمانڈ ہے انہوں نے ذمہ داری دی کہ باقی جو سیکیورٹی کے یونٹس ہیں ان کو بھی آپ امپروو کریں. ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کی ٹریننگ, ان کی فیسلٹیز کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو شکایت ہوتی ہے کہ لوگ ڈیوٹی پہ نہیں آتے, تنخواہ ملتی ہے, اس کو ہم ڈیجیٹل اٹینڈنس کے تھرو کور کر رہے ہیں. اور اسی طرح اب شکایت ہوتی ہے کہ پولیس کی گاڑی اسکارٹ کر رہی ہے کسی کو,
تو صحیح طریقے سے وہ ڈرائیو نہیں کرتے یا بدتمیزی سے عوام کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ ہر گاڑی پہ نمبر ہوگا. اگر آپ کو پھر بھی دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارا ایک ہاٹ لائن نمبر لکھا ہوا ہے, اس پہ آپ کال, میسیج یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ گاڑی یہاں پہ دیکھی گئی جنہوں نے مس بیہیو کیا ہے یا عوام کے ساتھ کچھ اس طرح کا بیہیویئر کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں امپرومنٹ کی طرف لے کے آ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ 2% سے 4%, 4% سے 10% انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری پولیس اس طریقے سے ہو جائے. بالکل. اچھا سر, ابھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہر چیز کو نوٹس کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اسٹینڈ بھی لیا جاتا ہے. کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ان لوگوں پہ بھی نظر ہے جب آپ کے لوگ ہیں, ہم باقی پولیس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جی بس آپ نکل جاؤ, کسی بھی طریقے سے آپ کام بنا لیں, اور وہ کس صورت میں ہوتا ہے, کن پیسوں کی مدد سے ہوتا ہے, سب کچھ. تو آپ کی ان لوگوں پہ بھی نظر ہے کہ اگر وہ کہیں پہ موجود ہیں جو یہاں سے ٹریننگ لے کے گئے ہیں اور جو آپ کے ادارے سے ریلیٹڈ ہیں, تو کیا ان لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ کسی غلط کارروائی میں تو ملوث نہیں ہے؟ ابھی ہم جیسے پروجیکٹس کے حوالے سے بات کریں تو ایس ایس یو جو ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کراچی کا, اس کو اپ گریڈ کرنے کی ذمہ داری دی گئی. تو اس کے تھرو بھی ہم بہتر سرویلنس اور مانیٹرنگ کر سکیں گے, اور سارے کیمراز اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس کیمراز کی لوکیشن بڑھا رہے ہیں تاکہ ہر ایک جگہ سے ہم چیزوں کو مانیٹر کر سکیں. پھر پبلک کی فیسلٹی کے لیے ہم پبلک اینڈ پولیس فیسیلیٹیشن ہم بنانے جا رہے ہیں, جس کا کہ سافٹ لانچ انشاءاللہ اگلے 10-15 دن میں ہو جائے گا. اور یہ کورنگی روڈ پہ بنا رہے ہیں. وہ وہاں پہ آپ کو جو تھانے سے جتنی شکایت تھی ان کا حل وہاں پہ ہے. وہاں پہ ہمارے افسرز اور جوان جو ہیں وہ آپ کو ڈیل کریں گے پبلک کو, اور آپ کا 1 ونڈو آپریشن ہوگا جس میں آپ کو جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, آئی ڈی کارڈ گم گیا اس کی رپورٹ نہیں درج کر رہا, یا ایف آئی آر, بار بار چکر نہیں لگانے پڑیں گے, آپ کو کسی تھانے جانے کی ضرورت نہیں. وہاں سے آپ کو پڑھے لکھا اسٹاف جو ہے ویل مینرڈ طریقے سے ڈیل کرے گا اور آپ کو ہیلپ کرے گا. اس میں نہ صرف پولیس کے جو پرابلمس اورینٹیڈ چیزیں ہیں وہاں پہ ہوں گی, سی پی ایل سی ہماری اس میں پارٹنر ہے, اور ڈی ایچ اے کے جو ڈی ایچ اے ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو جو ساؤتھ زون سے ہم شروع کر رہے ہیں, اس کے بعد ہر رینج میں جیسے 3 رینجز ہیں, ساؤتھ, ایسٹ اور ویسٹ, ہم ایک اس میں ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنائیں گے جس کو ہم پبلک کے لیے فری آف کاسٹ سروسز دیں گے تاکہ پبلک کو اس ڈپارٹمنٹ کے بننے کا ڈائریکٹ فائدہ ہو سکے. صحیح, بالکل. اور یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے, اور اس کے ساتھ ہی ابھی کچھ اور مزید سوالات بھی ہیں سر. اور ایک بڑا مشکل رہتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ سے منسلک ہوں جب آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہو, لیکن ایک اپنی لائف بھی ہوتی ہے جس لائف اسٹائل کو آپ گزار رہے ہوتے ہیں, اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ آپ نے ہر جگہ بیلنس رکھا ہوتا ہے اپنی پرسنل لائف میں اور آپ کی جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات ہوگی, لیکن ٹائم ہو چکا بریک کا. کوششیں ہیں اور ان کو سراہنا بالکل جائز ہے یہاں پر کہ جو کام ہے قابل فخر کام ہے ان کا, اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے اور ہمارے لیے بھی. تو اسی کے ساتھ ہی اب جب دیکھتے ہیں کہ 5 سال میں ترقی کے یہ کام, آگے سر آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں, اگلے 5 سال میں کیا آپ کے پروجیکٹس ہیں؟ دیکھیں, جب یہ یونٹ بنا تھا اس وقت جو تھریٹ لیول تھا, پریزیڈنٹ مشرف صاحب پہ 3-4 دفعہ اٹیک ہو چکے تھے, اور اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر, ان پہ ٹیررسٹ کا اتنا تھریٹ تھا کہ اس کے لیے اس فورس کو اپ گریڈ کرنا ضروری تھا. جب وہ ہو گیا اس کے بعد ٹیررزم کو لڑنے کے لیے یہی فورس فرنٹ لائن پہ لڑتی رہی ہے. ان سب چیزوں کو بناتے بناتے اب پھر کوالٹی مینٹین کرنے کی بات ہے, تو ہم نے کہا کہ اپنی تعریف کیا کرانی ہے, کسی تھرڈ پارٹی سے اب سرٹیفیکیشن کروائیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ آپ کتنے پانی میں. صحیح. تو اسی کو اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ISO سرٹیفائڈ کروایا, اپنے یونٹ کو ISO سرٹیفیکیشن کروائی, جو کہ اس ریجن میں نہ صرف پاکستان میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن میں دس از اونلی کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ جو کہ ISO سرٹیفائڈ ہے, اور وہ اس کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس چیز کی ہم کوشش کریں کہ اس کو مزید امپروو کریں, اور باقی جو سیکیورٹی سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں اس کو بھی حاصل کریں. جہاں تک فیوچر پلانز کی بات ہے کہ پروٹیکشن ڈیوٹیز ہو گئی, کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہو گئے, پھر اسٹینڈرڈائزیشن ہم نے کر لی. اب آگے کیا, آگے یہ کہ جو اس کا کہتے ہیں نا پبلک کو کیا فائدہ, اب ہم پبلک سروس کے لیے جا رہے ہیں. پبلک سروس کے لیے سب سے پہلا فیسیلیٹیشن سینٹرز پہ ہم کام کر رہے ہیں, جس میں آئی جی صاحب کی بہت سپورٹ رہی ہے, اور اس کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے ہم ساؤتھ زون میں شروع کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ پبلک کے جو بیسک مسائل ہیں وہ فری آف کاسٹ وہاں پہ آ کے حل ہو سکیں گے. اس کے بعد پھر آپ کو ایک شکایت ہے کہ
15 पे कॉल करते हैं जब पुलिस की मदद के लिए, तो मदद के लिए नहीं आती। अब जो भी हालात रहे हैं पुलिस के, जो ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स हैं या रिक्रूटमेंट के, उसमें जो पुलिस की जो फोर्स आई है वो पब्लिक ओरिएंटेड नहीं है, पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड नहीं है। तो उस फोर्स से आप सर्विस का जो है लेना या एक्सपेक्ट करना मुनासिब नहीं। उसके लिए हमने रिकमेंड किया है कि SSU ही की एक्सटेंशन हो, जिसमें इनकी लोगों की तनख्वाहें बेहतर हो, उनकी ट्रेनिंग मुनासिब हो, यही लोग पब्लिक को उनकी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं उसमें रिस्पॉन्ड करें। ना सिर्फ पुलिस वहाँ पे मदद को पहुँचेगी आपकी, बल्कि फायर एंड मेडिकल इमरजेंसी भी उसी नंबर से आपको रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे अमेरिका में 911 इमरजेंसी सर्विस है, या UK में 999 इमरजेंसी सर्विस है। इसी तरह हम कराची के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं जो इंटरनेशनल लाइंस पे होगा, और उसमें पब्लिक को ट्रस्ट के साथ उनको कॉल कर सकेंगे और उनको हम रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। फिर जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो ट्रेनिंग के हवाले से, बेसिक ट्रेनिंग हमने इम्प्रूव कर ली, जो ट्रेनिंग सेंटर था रज़ाकाबाद उसको अपग्रेड कर लिया। अब एडवांस ट्रेनिंग में अगर हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें कोई लर्निंग सेंटर नहीं है पाकिस्तान में। हमें 30 साल हो गए अफगान वॉर से अभी तक टेररिज्म लड़ते हुए, मगर उसकी जो नॉलेज है सवाए चंद अफसर्स जो कि बाहर से पढ़ के आए, लोकल पुलिस में ना कांस्टेबल को पता है, ना SHO को पता है, ना इवन डिस्ट्रिक्ट SPs को पता है कि टेररिज्म की क्या वजूहात हैं, उसके जो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, या उसकी स्ट्रेटजी किस तरह करनी है, या इसकी जो पीछे से फंडिंग है, या जो बाकी स्लीपिंग सेल्स होते हैं इनके, वो कैसे बनते हैं, कैसे रोकते हैं, ये सारी चीज़ें एक नई चीज़ें हैं। इसके लिए हमारी फोर्स ट्रेंड नहीं है। उसके लिए काउंटर टेररिज्म यूनिवर्सिटी का भी हमने आइडिया दिया है, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। ये सारे गवर्नमेंट्स ऑफ सिंध के अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम चल रहा है। फिर जो कमांड एंड कंट्रोल और सर्विलेंस सिस्टम है, जो कि पिछले 3-4 साल से बना हुआ है, मगर वो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि उसकी क्वालिटी और मेंटेनेंस इतनी अच्छी नहीं रही जिसको हम क्राइम में यूज़ कर सकें, कि कोई क्राइम हो रहा है उसकी आप फॉरेंसिक एविडेंस लेने के लिए उन कैमरा की मदद लें। उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। जो लेटेस्ट वर्जन के कैमरास हैं वो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसमें, और जो उसकी लोकेशंस हैं जी, जैसे अभी 500 लोकेशंस पे तकरीबन कैमरास लगे हुए हैं, उसको हम बढ़ा के 1000 करना चाह रहे हैं। और 1000 का मतलब ये है कि 5000 कैमरास, और ये फर्स्ट फेज़ है, और टोटल 15000 कैमरास का प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि पूरे कराची का हर एक कॉर्नर, एंट्री एग्जिट पॉइंट सारे कवर हो तमाम। और उसमें कोई भी चीज़ अगर आप उसमें ना सिर्फ ये कि कैमरे लगे होंगे, बल्कि आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट की रिकग्निशन हो सकेगी कैमरा से, आपकी फेशियल रिकग्निशन हो सकेगी कि अगर आप कहीं से गुजरे हैं तो आपको अगर उस डेटाबेस में डालें तो आप जहाँ जहाँ से कैमरे से गुजरेंगे आपको वो पहचान सकेगा, और उसमें जो हमारी फॉरेंसिक एविडेंस है उसको कलेक्ट करने में मदद मिलेगी। सही, बिल्कुल। और ये जराइम की रोकथाम के लिए एक बेहतरीन कदम भी है, क्योंकि सारी चीज़ों पर नज़र रखना और उसे नज़र रखने के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि बातें अब बहुत हो चुकी हैं। अब ऐसे लोग काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें सराहना चाहिए। अच्छा सर, अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि आप लोगों की पूरी कोशिश होती है कि जो आपके जवान हैं उनको अच्छे तरीके से उनको तमाम सहूलियात भी फराहम की जाए। थोड़ी देर पहले आपने सैलरी पैकेजेस वगैरह का भी बताया था, तो अभी जो ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो अभी आप इससे मुतमईन हैं कि उनको तमाम सही सहूलियात फराहम की जा रही हैं, सैलरी पैकेजेस, उनकी तनख्वाहें सही हैं, या उसमें आगे भी बेहतरी आ सकती है? अभी जैसे हमने 45,000 के करीब एक जवान की स्टार्टिंग सैलरी है। अच्छा, 45 तो रीजनेबल अमाउंट है जिससे वो हलाल की रोज़ी खाना चाहे, गुजारना चाहे ज़िंदगी तो कर सकता है, और उसमें उसकी एजुकेशन बेहतर है। हमारी जो इंडक्शन रेट है वो उसमें लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है इस पर, अगर आप डिपार्टमेंट के परसेंटेज वाइज देखें। मेजॉरिटी ऑफ देम और ऑल आर ग्रेजुएट्स, और न सिर्फ ग्रेजुएट बल्कि मास्टर्स भी किए हुए हैं और आगे भी पढ़ रहे हैं। कुछ स्टाफ PhDs भी कर रहे हैं। तो इस लेवल के जो वर्क फोर्स है जब ये काम करते हैं तो उसका फिर फ़र्क नज़र आता है। जी। अच्छा सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पर आपके ऑफिस में आई हूँ, और इसके अलावा मैंने और बहुत सारे शोज़ भी किए हैं अपने चैनल के लिए, तो वहाँ पर जब मैं जाती हूँ तो सबसे पहले जो हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तस्वीर हर एक ऑफिस में, गवर्नमेंट इदारे में भी मौजूद होती है, यहाँ पर है, लेकिन मुझे ये बाकी तमाम तस्वीरों से मुख्तलिफ लगी, और उनकी एक जवानी की तस्वीर है। इसके पीछे कोई ख़ास लॉजिक है, कोई वजह है? देखिए, हम जब गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं तो
ہم نے سب سے کم انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے قائد اعظم کی تصویر پہ. کوئی پرانی سی تصویر ہوگی جس کا فریم بھی گندا سا ہوگا, جو ٹیڑھی لگی ہوگی دیوار پہ. بالکل صحیح فرما رہے ہیں سر آپ. تو اگر آپ اس کو موٹیویشن لیں گے تو پھر اس ڈپارٹمنٹ کی حالت بھی ویسی نظر آئے گی. تو ہم نے اس کے ریورس لیا ہے, جو ان کی ہماری ایج کی تصویر تھی, جو ینگ ٹائم میں جو ان کی بیرسٹری کا ٹائم تھا, جب ان کا اسٹرگلنگ کا ٹائم تھا, جب انہوں نے اس چیز کے لیے اسٹرگل کی, یہ ہمارا بھی اسٹرگل کا ٹائم ہے. تو ان کو دیکھ کے وہ ہم موٹیویشن لیتے ہیں کہ اس بندے نے اتنی ایج میں رہ کے ہوئے اتنی لمبی اسٹرگل سے ایک ملک بنا لیا, تو ہم بھی اگر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو اسی کی موٹیویشن لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنا ایز اے ڈرائیونگ فورس یوز کرتے ہیں. ویری نائس. اور مجھے سن کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے, ناظرین یقیناً آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہوگی کہ اس طرح کی جو پازیٹیو چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ صرف یہ باتیں ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو خاص عوامل ہوتی ہیں, جو خاص چیزیں ہوتی ہیں, جو ان کے مقصد کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. کہ کوئی بھی انسان اگر لاجک کے ساتھ چلے گا تو کامیاب ہوگا, بغیر لاجک کے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ جو چیز ہے کہ آپ جو آپ کی ینگ ایج ہے اسی وقت ہی کچھ کر کے دکھانا ہے, اور آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے, مشکل ضرور ہے. یہ 5 سال کا جو دورانیہ ہے, یہ 5 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے, اس میں شروع سے ہی سب کچھ ایسا نہیں ہوگا. اس میں وقت لگا ہوگا, اس میں ٹائم لگا ہوگا, اس میں ہمت کرنی پڑی ہوگی, اس میں کوشش کرنی پڑی ہوگی, اس میں بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑی ہوں گی. اور یقیناً ایسا ہے. ابھی جب میں اس جگہ کو دیکھ رہی تھی, آپ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں, آپ کو خود اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہاں پہ کتنی گندگی ہوتی ہے. وہ کیسے, جب آپ اپنے ملک کے ایک ایسی خاص جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو اپنی حفاظت چاہیے, اور جب وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ یہاں پہ تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ دیکھیں ہر چیز مطلب خیال رکھا جاتا ہے, صفائی پراپر نظام یہاں پر موجود ہے, اور یہ سب کچھ آپ کو بھی نظر آیا ہے. میں نے ابھی تک, میں سیریسلی بڑی ایمانداری کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ میں نے ابھی تک ایسا کہیں سسٹم کہیں اور نہیں دیکھا ہے. صفائی کے ساتھ ساتھ ہائیجین کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. میس میں نے دیکھا ہے, جم میں نے دیکھا ہے, ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں, اور یہ صرف ایک دن میں نہیں ہوتی ہیں, اس کے لیے ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. یہ بات سر میں بالکل آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ بڑا یہ ایک مشکل ہوتا ہے ان سب چیزوں کے لیے آگے بڑھنا. اچھا, ان ساری چیزوں کو تو آپ لے کے چل رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں, لیکن سر بڑا ایک بیلنس ہر جگہ پہ بڑا ضروری ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہے. وہ ساری چیزیں آسانی سے مینج کر لیتے ہیں؟ نہیں, مشکل ہوتا ہے. جو سوشل لائف ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ اوپر جانے کی آپ کو پرائز دینی پڑتی ہے, تو اس میں آپ کی فیملی ٹائم بھی افیکٹ ہوتا ہے, آپ کے سوشل سرکل بھی افیکٹ ہوتا ہے, اور آپ کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے وہ نارمل نہیں رہ جاتی. اور جو اتنا کام کر رہے ہیں تو اسی طرح جن کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کی ہٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں, تو آپ نارملی عام لوگوں کی طرح گھوم بھی نہیں سکتے. تو ان سب چیزوں کی سیکریفائس دینی پڑتی ہے. مگر اگر آپ کا مقصد کچھ حاصل کرنا ہے, کچھ ایم آپ نے سوچا ہوا ہے, کوئی بڑی چیز کرنی ہے, تو یہ اس کے آگے یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. اگر ہم یہ کریں گے تو کہیں منزل تک پہنچ سکیں گے. اگر یہ میری ٹیم میرے ساتھ کام کرے گی اور میرا پوری ڈیڈیکیشن ان کے ساتھ ہے, تبھی ہم کسی منزل پہ پہنچ سکیں گے. اور جتنے ہمارے یہ جو مشن ہے جس کو ہم پرومس آف پیس کے نام پہ کر رہے ہیں, اور سارے پروجیکٹس ہیں, یہ جب اگر فرض کریں کہ یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں, اور کراچی کے اندر جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 300 پولیس کی گاڑیاں 24/7 اگر پیٹرول کریں, جس میں پولیس کمانڈوز بیٹھے ہوں, جن کی لوکیشن آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم پہ آ رہی ہو, اور کیمرہ مانیٹرڈ ہو, آپ کو کال آتی ہے اور اس کی پوزیشن آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہے, جو گاڑی کی پوزیشن آ رہی ہے, اگر ان کو آپ لنک کر دیں, وہ لائیو کال گاڑی کے اندر, وہ اگر آپریٹر سن رہا ہے, اگر وہ ڈیورنگ کال ہی آپ کے سروس پہ پہنچ جائے تو کتنا بڑا اسٹیپ ہے. بے شک, تو آپ کرائم دیکھیں گے کتنا نیچے آ جاتا ہے, اور کراچی کے جو حالات ہے وہ خود بخود بدل جائیں گے. اور انشاءاللہ جب کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ باقی ملک کے لیے ایک بیک بون کا رول پلے کرتی ہے, اور انشاءاللہ اس سے باقی چیزوں میں بھی بہتری آئے گی. بالکل. اچھا سر, ابھی جب آپ نے سوشل لائف کا ذکر کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے خود کہا کہ اسے بیلنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اب ایک جو اپنی سوشل لائف ہوتی ہے, کس طرح کا جو ہے آپ کو کیا چیز خوش کر رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر ایسے یہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, جس فیلڈ میں آپ موجود ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی چیز سامنے نظر آتی رہتی ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو ہٹا کر ایک سائڈ پہ آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ فیملی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں, یا فرینڈ سرکل آپ کا زیادہ ہے؟ بہت کم ٹائم ملتا ہے, اس میں پریفر کرتا ہوں کہ فیملی کے ساتھ ہو, اور
بچوں کے ساتھ جب جا رہے ہوتے ہیں, گھر تو سو رہے ہوتے ہیں, صبح اسکول جلدی نکل جاتے ہیں, تو وہ ان کو سوتے سوتے بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس حساب سے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ٹائم ہو ویکینڈس پہ ان کے ساتھ اسپینڈ کریں, اور اسی میں سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. پلس یہ جو آپ کام کرتے ہو, اس سے جب گھر جا کے وہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا, 5 منٹ پہ نیند آ جاتی ہے جب بھی آپ جاتے ہیں, تو سکون ہوتا ہے کہ آج آپ نے کچھ کیا ہے اور آگے کل آپ نے کچھ اور کرنا ہے اس کی بہتری کے لیے. تو یہ ایک چیز ہے جس سے کہ آپ کی موٹیویشن فیکٹر بہتر رہتا ہے, آپ کو ڈرائیونگ فورس کے طور پہ اس کو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. بالکل صحیح بات. اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ سکون میں اور اب اطمینان ہو تو نیند بھی آپ کو منٹوں میں آ جاتی ہے, اور جب آپ نے کسی دوسرے کے لیے برا کر رہے ہو تو چاہے جتنی بھی کوشش کر لو, سلیپنگ پلز لے لیں یا کچھ کر لیں, آپ سو نہیں سکتے. یہاں پر یہ کام ہے اور کام بولتا ہے اور آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے. اچھا سر, میوزک وغیرہ کا شوق ہے آپ کو؟ جی سارے شوق ہیں. میوزک ہے, ٹائم ملتا ہے تو اسپورٹس میں سوئمنگ کر لیتے ہیں یا جم تھوڑا بہت کر لیتے ہیں, اور بچوں کے ساتھ ویڈیو گیم تک کا کبھی ٹائم ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ٹائم گزار لیتے ہیں, کہ کیونکہ یہی ٹائم ہے, ساتھ جو آپ نے گزار لیا اس کے آگے کا نہیں پتا, لائف کا نہیں پتا. صحیح, بالکل. تو آپ ایک اسٹرکٹ فادر ہیں یا ایک فرینڈلی فادر ہیں؟ ویری فرینڈلی. اپنے فیملی میں جو ہے ٹائم ہی کم ملتا ہے تو اس میں کیا اسٹرکٹنیس ہونی ہے, کیا غصہ کرنا ہے, تو بہت آرام سے چیزیں ہوتی ہیں, اور اس آل ڈفرینٹ. باہر تھوڑا سا سخت ہوتے ہیں, گھر پہ اس آل اپوزٹ. اچھا, جو آپ کے جو ایک کا کہنا چاہیے فرینڈ سرکل ہے اور یہ سب کچھ, وہ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی بات کرتے ہوئے 10 بار سوچیں کہ یہ نہیں, ایسا نہیں ہے. جو دوست ہیں وہ بہت کم ہے. دوست ہر ملنے والا دوست نہیں ہوتا, جو بن گئے آپ کے وہی دوست ہیں, اور ان کے ساتھ فیملی کی طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے. ٹائم کم ملتا ہے ملنے کا, مگر جب بھی ملتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جسٹ لائک اے فیملی. بالکل. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیاب کرے, آپ کو اور زیادہ خوشیاں دیں, اور وہ جو چیز یہاں پہ نظر آئی ہے, جو آنے والے ہیں جو ٹریننگ لے رہے ہیں, سب سے زیادہ میں نے ان کے چہرے پر سچائی اور خوشی دیکھی. آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے تو بڑے جو ہے نا وہ غیر مطمئن ہوتے ہیں, اور ہزاروں شکایتیں. میں نے سب سے پوچھا بھی جو یہاں پہ ٹریننگز کے لیے آئے ہوئے تھے کہ آپ یہاں پہ کیسا فیل کر رہے ہیں, تو انہوں نے بالکل اس کا کیمرہ بھی آف تھا, وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. ورنہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر کسی کو اپنے ادارے سے, اپنی جگہ سے, اپنی کمپنی سے کسی سے اگر کوئی شکایت ہو تو فوراً آپ کو کمپلین کرنے لگتے کہ ہماری آواز, ہماری یہ چیز پہنچا دیجیے آگے افسران تک تاکہ اس معاملے کو حل کر لیا جائے. لیکن یہاں پر ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آئی ہے. اب جو دیکھنے والے اور ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیں, تو سر ان لوگوں کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گی, ان کی کیا اہلیت ہونی چاہیے, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو آپ کی اس جگہ کے لیے کہ ان کے اندر یہ اتنی تعلیم اور ایسی قابلیت ہو؟ ابھی ہماری ریکروٹمنٹ کا نیکسٹ پروسیس شروع ہونے والا ہے. بیچ میں الیکشن کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی کچھ دن بین رہا ہے, اگر کہ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا ایڈ آنے والا ہے ریکروٹمنٹ. اس میں جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں دے آر آل ویلکم. کسی سے فون کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی قابلیت کے زور پہ آپ ٹیسٹ دیں, اور اگر آپ نے سارے امتحان پاس کیے اور آپ کا رسک یہاں پہ لکھا ہوگا تو آپ کو بغیر سفارش کے آپ کو اپائنٹمنٹ آرڈر مل جائے گا. اور یہ جتنے لوگ ہیں اسی طرح ہیں. اچھا, تو اگر سفارش کے ساتھ آئیں تو پلس پوائنٹ ہے؟ نہیں, یہ پلس پوائنٹ, اس کے نمبر کم ہو جاتے ہیں. اس کے نمبر کم ہو جاتی ہے. میں نے اس لیے پوچھا کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کے جو ہے نا قابلیت اتنی زیادہ ہونی چاہیے, آپ کے بازوؤں میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ اسی کے اوپر سب چیزیں ڈپینڈ کریں. اچھا سر, خواتین کو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے اور ینگ گرلس یہاں پر موجود ہیں, تو ان کو تھوڑا سا جو ہے ریلیف مل جاتا ہے, مارجن مل جاتا ہے جو مرد حضرات ہیں ان کے نسبت, کہ وہ اتنی ٹریننگ سخت کر نہیں سکتی ہیں, یا ان کے لیے بھی کوئی سب برابر ہے؟ ٹریننگ کا جو پروسیس ہے سب کے لیے برابر ہے. اور اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں تو انہوں نے ساری ٹریننگز ان کے ساتھ کی ہوئی ہیں, اینڈ دے آر بیسٹ شوٹرز آلسو. ان کی سنائپر کی ٹریننگ, ان کی ہیلی بارن ٹریننگ, ان کی ایون دے نو ہاؤ ٹو فائر اے راکٹ لانچر, اینٹی ایئر کرافٹ گن, ان کو تمام ہم نے آرٹس دیے ہیں. اور جب آپریشن پہ جاتے ہیں مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اسی طرح دونوں ویپنز ان کے لگے ہوتے ہیں, پرائمری اور سیکنڈری ویپن. اسی طرح کی بلٹ پروف جیکٹ پہنتی ہیں, وہی ہیلمٹ پہنتی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. صرف یہ فرق ہے کہ
ایز اے ویلفیئر ان کا جو ہے وہ بہتر خیال کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو یہاں پہ رہتے ہوئے. صحیح بالکل. اور یہی چیز دیکھیں کہ ناظرین اب نظر آتی ہے جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایسی جگہوں پہ بھی جہاں پر ایک چیز مردوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ ایسے اداروں میں جائیں اور کام کریں, تو خواتین نے یہاں پر آ کر بھی دکھایا ہے کہ وہ کسی سے پیچھے کم نہیں ہے. اگر بات کریں ہم فضاؤں کا, آسمانوں تک کا سفر کے اس رخ کی, تو وہاں پر بھی ہماری جو پائلٹ ہیں عائشہ فاروق نے بھی اپنا نام روشن کیا ہے, اور اس طرح سے یہاں پر بھی جو خواتین ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے, ان کی حفاظت فرمائے, کیونکہ یہ سب ہمارے لیے کر رہے ہیں سب کچھ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ سر, آپ کی مصروفیت میں سے ہم نے ٹائم لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آگے اور بھی کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین یہاں پہ اس پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. یقیناً پچھلے پروگرامز کی طرح آپ کو ہمارا یہ پروگرام بھی بہت زیادہ پسند آیا ہوگا, اور میں یہ صرف چاہتی ہوں کہ آپ اس پروگرام کے حوالے سے بھی فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی آنے والے جو پروگرامز ہیں اس میں ہم مزید اچھے ٹاپکس لے کر آئیں آپ لوگوں کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اپنی ہوسٹ انا سعد کو اجازت